والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، یہ ایک انتہائی مبارک سلسلہ آپ حضرات کی مسجد میں شروع ہوا۔ بنیادی طور پر تو ترجمہ قرآن پاک کے عنوان سے شروع کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ ایک تو ہم سب کی ذاتی اعتبار سے انتہائی نافع ہے کہ ہم سب کو دین مدین کی مسائل، معلومات، یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ پھر جتنے بھی اس مسجد سے متعلقہ آبادیاں ہیں، محلے ہیں، سب کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 مختلف نشستیں ہوئی مختلف عنوانات پر۔ آج کا جو عنوان ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے تو مرتے وقت ہمیں شرعی طور پر اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے۔ اسی طرح مر جانے کے بعد اگلا مرحلہ اس کے تجہیز و تکفین، غسل کس چیز کا ہوتا ہے، نماز جنازہ کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے ہر شخص نے گزرنا ہے اور ان معاملات سے بھی ہر شخص نے گزرنا ہے، تو ان کا سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ کیوں وہاں میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک بار گاؤں میں کسی جنازہ میں شرکت ہوئی تو ایک مولانا صاحب تھے، وہاں موجود تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ اس ضمن میں ایک میت کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اس ٹاپک پر ہر مسجد میں بات ہونی چاہیے اور ہر شخص کو ان مسائل سے واقف بھی ہونا چاہیے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کو یہ سارے کام خود سے کرنے آنے چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، خود کی ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ کیوں ضروری ہے خود سے آنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ایک شخص فوت ہوئے، اب گاؤں میں یہ رواج ہوتا ہے، یا تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی گاؤں میں فوت ہو جائے اس کو غسل وغیرہ کوئی دیتے ہیں، تو ان کے رشتے دار سے جو کسی دوسرے گاؤں سے آئے تھے، اب انہوں نے یہ کہا کہ جی محبت کی وجہ سے ہم غسل دیں گے۔ کافی اصرار کیا انہوں نے، پھر ان کو اجازت مل گئی، لیکن وہ جو میت تھے کافی عرصہ صاحب فراش رہے، مریض رہے، جس کی وجہ سے انسان ہے اس کے ساتھ کئی ایسے عوارض لاحق ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ تو ان کے گھر والوں کی بھی اس میں کچھ سستی تھی، جب وہ صاحب فراش تھے تو بستر پر ہی ان کا پیشاب خانہ بھی ہوتا تھا، پیپر وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی، وہ تک انہوں نے نہیں کھولا تھا۔ اب جب کمرے میں وہ انہوں نے پیپر وغیرہ اتارا تو کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں رہا،
اتنی زیادہ بدبو ہوگی تو منہ لپیٹ کر مشکل سے لوگوں نے غسل دیا، پھر وہ جو باتیں آپ کو پتہ ہے لوگ پھیلاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوگی، اور حدیث میں اس چیز سے منع بھی کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس چیز سے منع بھی کیا اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ میت ہے اس کو غسل دیتا ہے اور اس کے جو عیوب ہیں یا جو کچھ اس نے دیکھا ہے اگر ان پر پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتے ہیں جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ میت کے غسل دینے والے کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو خرج ذنوبہ مثل یوم ولدتہ امہ، حدیث میں اس کی گناہ اللہ اس طرح ختم کر دیتے ہیں جو کسی میت کو غسل دیتا ہے جیسے پہلے دن کا پیدا ہوا بچہ وہ گناہوں سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی گناہوں سے بالکل خالی کر دیتے ہیں۔ بہت اجر کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قسم کے انسان کے جو راز ہوتے ہیں جو اس کی ذات تک محدود ہوتے ہیں یا گھر تک محدود ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جب غیر کے لوگ ان سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جس طرح وہ بات مجھ تک پہنچی، مجھے تو ان شخص کا نام شامل تعارف بھی انہوں نے بتایا، وہ تو مقصود نہیں ہے بتانا، لیکن جو اصل واقعہ تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس قسم کی جو صدر پوشی ہے وہ اسی صورت میں رہ سکتی ہے کہ ہر گھر کے افراد خود اپنے میت کو غسل دیں، اس کے ساتھ تجہیز و تکفین کے سارے معاملات کریں، اور مسائل میں علماء کرام نے لکھا ہے افضل بھی یہی ہے کہ جو قریبی ترین رشتے دار ہیں وہی مرنے والے کو غسل بھی دیا کریں۔ اپنے رازوں کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا یہ بھی بہت عام ہے، اور شریعت مسئلے کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ اس شخص کی اہل خانہ وہ خود اس کام کو سر انجام دے۔ حضرت امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز حسن صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو کام ہیں جن کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ان کے مراد اور باقی ترقیاں ان کی میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ ایک کام ان میں سے یہ تھا کہ حضرت فرماتا ہے روز میں صلاۃ التسبیح پڑھتا تھا، معمول تھا روزانہ، اور دوسرا کام یہ جو میت کو غسل دینے والا ہے اس کا اللہ نے مجھے بہت زیادہ باقی فوائد نصیب فرمائے، کیونکہ فضیلت بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی کو کفن پہنائے گا کساہ اللہ من خلال الجنہ، اللہ رب العزت اس کو جنت کے جوڑوں میں سے جوڑے بنائے گا۔ تو یہ ایسا شخص ہوتا ہے مرنے والا جس کی ذات سے ہمیں اب کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، پھر بھی اگر ہم اس کو نہلاتے ہیں کفناتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، تو جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے والے سے مختصر گفتگو کر کے اپنے آگے بڑھنے ٹاپک کی طرف، اس میں سنت یہی ہے کہ تیمارداری کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے جاتے تھے، دن کو ممکن ہوتا دن کو بھی جاتے تھے، رات کو ہوتا تو رات کو بھی جاتے تھے، اس میں کوئی وقت طے نہیں۔ دوسری بات، کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں تو وہاں پر کم سے کم وقت رکنا چاہیے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے اتنی دیر رکنا چاہیے۔ اب وہ چند منٹ ہوتے ہیں، دودھ دھونے سے بعد رات میں فرمایا صرف ایک دفعہ جو دباتے ہیں اس سے جو دودھ نکلتا ہے اتنی دیر بعد رات میں فرمایا ٹوٹل جو سارا دودھ نکالنے میں ایک وقت کا جو ٹائم لگ جاتا ہے 10-15 منٹ اتنی دیر جانا چاہیے، اور بھی مختلف تفصیل ہے۔ حاصل یہی ہے کہ مریض کو تکلیف نہ پہنچے، بس اتنی دیر اس کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرا سنت عمل اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کے پاس جب جائے آدمی تو فرمایا اس کے سامنے قولوا خیرا، بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے، تسلی کے کلمات کہنے چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، آپ کی صحت پہلے سے اچھی معلوم ہو رہی ہے، مثلا آپ کی مرض کی تشخیص ہو گئی ہے، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ اس طرح تسلی کے کلمات ان کے سامنے کہنے چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ تھوڑی سستی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ہمدردی دکھانے کے لیے، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے اس کی مرض کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جس کا اثر مریض پر بڑا پڑتا ہے، اور بعض بار ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اس کا مرض بھی بڑھ جاتا ہے۔
تو یہ بھی سنت ہے کہ اس کے سامنے بھلائی کے کلمات کہنے چاہیے، فقولوا خیرا، اچھے کلمات اس کے سامنے کہو۔ وجہ اس کی فرمائی کہ فإن الملائکۃ یؤمنون، کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں مریض کے پاس جا کر تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہم اچھی بات کہیں گے، اس پر آمین کہیں گے تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، دعا بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مریض شخص کے پاس جب بیٹھو تو اس سے دعا کی التجا کرو کہ آپ بیمار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ فإن دعاءه كدعاء الملائکہ، جو مریض شخص ہوتا ہے اس کی دعا فرمایا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس طرح مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس سے دعا بھی اپنے لیے کروانی چاہیے۔ اب جو شخص مریض ہوتا ہے اس پر جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کی چند علامات حضرات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اس سے سانس ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی ناک ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہے۔ اور تیسرا، اس کی جو پٹیاں ہوتی ہیں یہ اندر بیٹھ جاتی ہیں، یا تھوڑا گڑا سا بن جاتا ہے۔ تو جب ایسے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اس سے بظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص ابھی موت کے قریب ہے۔ اور بعض رات اپنے تجربے سے بھی بتاتے ہیں کہ جو مرض ہوتا ہے اس کا اس ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کہیں سے سوجن ہوتی ہے وہ کام ہونے لگ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بعض رات علامات میں اس میں بیان کرتے ہیں۔ جب انسان سمجھ جائے کہ اس شخص کی موت کا وقت ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے لوگ مرنے والے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو شخص مر رہا ہے اس کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھیں، وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس کو کوئی بھی بات کہی جائے اس کو بری معلوم ہوتی ہے، طبیعت میں وہ شاد گزرتی ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس شخص کو ہم نے کسی کام کرنے کا حکم نہیں کرنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم نے خود لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جو بھی ہوگا اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر ہم خود پڑھیں گے، اس کو کسی چیز کی تلقین نہیں کریں۔ اگر وہ ہمارا کلمہ سن کر خود کلمہ پڑھ لیتے تو جس طرح حدیث میں کہتے ہیں جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آخری کلمے سے مراد یہ ہے کہ آخری وہ بات جو اس نے زبان سے کی، بھلے اس کے 2 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، 2 دن بعد مر جائے، اس نے مزید کوئی کلام نہیں کیا تو بس یہی اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس ٹائم سانس نکل رہی ہو اس ٹائم اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو۔ تو اس لیے کلمے کی تلقین کا مطلب ہوگا کہ پاس کھڑے افراد وہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ سن کر اس کی توجہ ہو اور وہ خود پڑھ لے۔ جب اس نے ایک بار پڑھ لیا اور بار بار اسے پڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کلمات بظاہر اچھے نہیں ہیں تو اس کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور موت کی بہت شدت ہوتی ہے اس ٹائم غیر اختیاری طور پر کوئی کلمات نکل جاتے ہیں تو اس پر کوئی چرچے بھی نہیں کرنے چاہیے اور اس کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں نے مرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی۔ یہاں ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اب ہم اپنے انداز بیان کرتے ہیں، وہ دیکھو جی فلاں کی روح تو یوں ختم ہو گئی، پتہ نہیں لگا دیکھتے تو بڑا نیک آدمی جی پکا جنتی ہے، فلاں نے تو جی اتنے دن بیمار رہا، بڑی سخت تکلیف تھی، پتہ نہیں کیا وبال تھا اس پر ہم لوگوں کا، اور پھر ہم کہنے بھی لگ جاتا ہے وہ فلاں فلاں کام اس نے کیا تھا، لگتا ہے اسی کی وجہ سے اس پر یہ سختی آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہے۔ کسی کی روح کا جلدی نکل جانا اس کی وجہ سے ہم اس کو کوئی اٹل فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کسی پر سختی کا آنا اس کی وجہ سے بھی ہم اٹل فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ دونوں خلاف شرع ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں شدید بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار تھا کہ جس طرح 2 شخصوں کو جو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلا شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، اور مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔
روز رات کے کندھوں کے سہارے پر آپ جا سکتے تھے، آپ گئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بھی ممکن نہیں رہا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم احمد علیہ سکرات الموت و غمرات الموت، یا اللہ میرے اوپر موت کی سختی اور اس کی شدت کو کم فرما۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ جس شخص پر موت کی سختی آتی ہے شاید وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے اتنے زیادہ بیمار ہیں، تو پھر میں سمجھ گئی کہ یہ نظریہ ہمارا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معاذ اللہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی عمل کی وجہ سے سختی ہو، کیونکہ یہ تو رفع درجات کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے ساری آزمائشیں بھیجی، ایک تو امت کے لیے اس میں تسلی کا سامان تھا، اور دوسرا وہ آزمائشوں کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے تھے، اس پر اجر ملتا تھا۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہمارا نظریہ خلاف شرع ہے کہ کسی کی موت کی آسانی یا کسی کے اوپر بیماری کی شدت کے بعد موت آ جائے ہم کوئی فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اس کی نفی فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری دیکھنے کے بعد میں سمجھ گئی کہ یہ نظریہ ہمارا درست نہیں تھا۔ بہرحال یہ عمل جو ہم نے اس کے پاس کرنے ہیں، مرنے والے شخص کے پاس کلمہ کی تلقین ہے، سورہ یاسین وغیرہ ہے، دیگر اعمال ہیں، اس کے بعد اگر جو شخص مر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے آنکھیں بند کر دینی ہے۔ دوسرا، اس کے سر پہ پٹی باندھے گی کہ سر کے اوپر سے آئے گی اور ٹھوڑی کے نیچے اس کو باندھ دیں گے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، کھلا نہ رہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ بھی سیدھے کر دینے ہیں، مرنے والے کے ٹانگیں بھی سیدھے کر دیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد اگر جسم ایک جگہ رکا رہے گا تو وہ اکڑ جائیں گے، وہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے تو جو پاؤں کے دونوں انگوٹھے ہیں ان کو کسی چھوٹی سی قطر وغیرہ سے، چھوٹی سی کوئی داغا لی ایسی کوئی ٹائپ چیز ہو اس کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے تاکہ پاؤں اور جسم اس مرنے والے کا سارا سیدھا ہو جائے۔ مرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ غسل کا ہوتا ہے کہ اس کو غسل دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، اس میں بھی ایک مسئلے کی وضاحت ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہو چکی ہے کہ وہ 2 بار غسل لازمی دیتے ہیں، حالانکہ شرع مسنون اور سنت صرف ایک غسل ہے، دوسرا غسل سنت بھی نہیں ہے، ہمیں جو ہے اس کو غسل دے دیتے ہیں، نہ تو اس کی ضرورت ہے، بس ایک ہی غسل ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو کفن پہنا دینا چاہیے۔ اب اس میں بعض بات اس طرح ہوتا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں ہمارے یہاں کے اگر ابھی غسل نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے بعض میں وہ کوئی نجاست وغیرہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے یا کچھ، اس لیے دوبارہ غسل دینا پڑے گا، تو پھر ایک ہی وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں اس کو غسل دے دیں تو یہ مناسب رہے گا۔ بار بار اس کو غسل کے لیے تکلیف دینا، حرکت دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ غسل دینے کے لیے عام طور پر تو مسجدوں میں ہی نظام ہوتا ہے، گھروں میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھٹا وغیرہ یہ جو چرپائی وغیرہ ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں لوگ، تو غسل کے لیے تختہ ہوتا ہے لکڑی والا، وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو میت والی چرپائی ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں بھی غسل دینے کا ایسا انتظام ہوتا ہے جس میں پانی نیچے چھن جاتا ہے، پھر اسی پر بعد کو خشک کر کے میت رکھ دیتے ہیں۔ دونوں قسم کی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ جو بھی غسل دینے کا پھٹا ہوگا اس کو بھی دھوئی دینی چاہیے خوشبو کی، یہ بھی جائز ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ اب غسل دینے کے لیے پھٹے کا جب انتظام ہو گیا تو اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں، اب جس طرح ایک زندہ شخص قمیض کو اتارتا ہے، مرنے والے کی قمیض جس طرح اتارنی مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات وہ جسم اکڑ جاتے ہیں، ممکن بھی نہیں رہتا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کینچی سے اس کی قمیض کو گریبان سے کاٹ دیں اور بازو بھی اس کے کاٹ دیں، پھر گلے سے پیچھے نکالنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری کاٹ دیں تو اس طرح بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابین وغیرہ شلوار اتارنا اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ اب اس سے پہلے ہمیں کفن کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کفن کے انتظام میں آج کل تو مشکل ہی رہی کہ بنا بنایا کفن دکان سے مل جاتا ہے، اس میں ضرورت کے سارے کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ بعض
اوقات ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جس طرح یہ لاک ڈاؤن تھا، اس میں فوتی ہو جاتی تھی، دکانیں بند ہوتی تھی، یا تو اسپیشل دکان سے نکلوا کے کپڑا لانا پڑتا تھا۔ بعض اوقات کوئی جاننے والا دکاندار تو مل جاتا لیکن اس کے پاس سفید کپڑا ہوتا، کفن تیار نہ ملتا، خود تیار کرنا پڑ جاتا۔ یہ تمہارے قریب میں یہ واقعہ آ چکا ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کفن میں کپڑے کتنے ہوتے ہیں، تاکہ ایسی حادثاتی صورت میں آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کتنا کپڑا لانا ہے اور کون سے کپڑے ہونے چاہیے، کتنی ہماری ضرورت ہوگی۔ تو یہ سارا واقعہ، اور اس کے بعد اگر خود کاٹنا پڑ جائے اس کے کاٹنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تو کفن اگر منگوانا ہو عام طور پر مرد کے لیے 10 گز تقریباً اور عورتوں کے لیے 21 گز، یہ حضرات نے لکھا ہے تقریباً پورا آ ہی جاتا ہے۔ ایک جوان آدمی ہو، بالغ مرد، اس کے لیے اتنا کپڑے سے ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے۔ کفن کاٹنے میں ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے جو مرد ہے اس کے کفن میں 3 سنت کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 سنت کپڑے ہیں۔ ان 3 سنت کپڑوں میں جو کفن میں ہم سب سے نیچے پھیلائیں گے اس کو کہتے ہیں لفافہ، ایک سیدھی چادر ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اس میں ازار، وہ بھی اسی جتنی سیدھی چادر ہوتی ہے، تھوڑی بہت اس سے کام رکھنی ہوتی ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اگر اس کے برابر بھی ہے مظاہرہ نہیں۔ تیسری چیز اس کے اوپر ہوتی ہے قمیص۔ یہ 3 کپڑے ہونے ضروری ہیں مرد کے لیے، سنت ہے۔ عورت کے لیے 3 کپڑے تو یہی ہوں گے، 2 کپڑوں کا اضافہ مزید کرنا ہوگا۔ ایک اس میں ہوگا سینہ بند۔ سینہ بند جو ہوتا ہے وہ ان کی پیٹ کے پیچھے سے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اوپر مردے کو بچھاتے ہیں تو پھر اس کو آگ پر اوپر سینے پر اس کو بند کرنا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے اوڑھنی، جس سے عورت کے جو بال ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ 5 کپڑے ضروری ہے، سنت ہے عورت کے لیے۔ 3 تو وہی مرد والے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص۔ عورت کے لیے 2 زائد ہیں، ایک سینہ بند ہے اور اس کے بعد ہے ایک اوڑھنی۔ اب ان کو کیسے تیار کیا جائے گا؟ اگر ہمارے پاس تھان آ جاتا ہے تو جو مرد ہے یا عورت، ان کا پہلا کپڑا ایک جیسا ہے جس کو لفافہ کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے داغے کے ساتھ یا ہمارے پاس وہ ناپنے والا کوئی بھی آلہ ہو اس کے ذریعے سے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ناپیں گے، مثلاً 5 فٹ کا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لفافے کے لیے 1 فٹ دونوں سائڈ سے زائد کاٹ دیں گے، پاؤں کی طرف سے بھی زائد کٹے گا، سر کی طرف سے بھی زائد کٹ جائے گا۔ یہ زائد اس لیے کاٹیں گے کہ جو کفن ہم باندھتے ہیں تو جو پاؤں سے باہر ہوتا ہے تو اس کو گرہ لگانی ہوتی ہے، جو سر سے پیچھے ہوتا ہے اس کو بھی گرہ لگانی ہوتی ہے۔ لفافے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے قد سے 1 فٹ دونوں سائڈ سے ہم زائد اس کو کاٹ لیں۔ یہ ہمارا پہلا کپڑا کاٹ گیا جس کو لفافہ کہتے ہیں۔ دوسرا کپڑا ہوگا ہمارے پاس ازار۔ ازار ہم نے اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک جتنا بنتا ہے اتنی کاٹنی ہوتی ہے، اگر پہلے کے برابر ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا کپڑا جو ہے وہ قمیص ہے۔ قمیص یہاں سینے سے ہم نے اس کو ناپنا ہوگا، اس کی پنڈلی کے آدھے تک کرنا، یعنی گھٹنے سے تو کم از کم نیچے ہونا ضروری ہے، کیونکہ گھٹنا جو صدر میں آتا ہے تو گھٹنے سے نیچے پاؤں تک بھی لے جا سکتے ہیں، پنڈلی کے آدھے تک بھی۔ اس کو کاٹنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ مثال کے طور پر اس کے کندھے سے لے کر اس کی پنڈلی تک 4 فٹ بن رہا ہے تو ہمیں اس کو 8 فٹ کاٹنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو 2 کپڑے ہیں لفافہ اور اس کے ساتھ ازار، یہ تو سیدھی سیدھی بچھیں گی نیچے، پھر ان کی سائڈوں کو ہم نے موڑنا ہوگا بعد میں۔ لیکن یہ جو قمیص ہے اس میں سے آدھی جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے میت کے، پھر اس کے درمیان میں سوراخ بنتا ہے جس میں سے اس کا سر نکلے گا اور اندر گلے میں آ جائے گا، پھر اوپر سے آدھا اتنا ہی آگے چلا جائے گا، اس لیے اس کو ڈبل کاٹنا پڑے گا۔ مثلا اس کے کاندھے سے لے کر اگر اس کی نصف پنڈلی تک 4 فٹ ہے تو ہم اس کو 8 فٹ کاٹیں گے، 4 فٹ نیچے والی سائڈ پہ آ جائے گا اور 4 فٹ یہ گلے سے نکل کر آگے والی سائڈ پہ آ جائے گا۔ یہ اس کا مرد کا کفن پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ ایک تھان ہے لمبائی میں، اس طرح لمبائی میں ہوگا، یہ مثلا اس کا سینٹر ہے۔
4 فٹ ادھر ہے اور 4 فٹ یہ ہمارے پاس آگ ہے. یہ لمبان ہم نے تھان ہم نے لمبائی میں اس کو رکھ لی. اب یہ لمبا تھان ہمارے پاس آ گیا 4 فٹ ادھر سے 4 فٹ 8 فٹ ٹوٹل آ گیا. اب یہاں رکھ کر اس کو ہم کینچی سے یہ جگہ اس کے مار دیں گے. یہ بیچ میں کینچی رکھ کر تھوڑی سی چلائیں گے تو خود بخود اس کے درمیان میں سوراخ بن جائے گا جہاں سے یہ بندے کا گلا نکل جائے گا. اب 4 فٹ خود اوپر ہو جائے گی اور 4 فٹ نیچے یہ سوراخ میں سے گلا نکلے گا. سائڈ سے یہ اس طرح بندے کے اوپر وہ قمیص اپنی ساری آئی ہوئی ہوگی. تو اس طرح ہم اس کی قمیص کو تیار کریں گے. تو سیم اس طرح مرد کا کفن بھی ہے عورت کا کفن بھی ہے. لیکن چونکہ عورت کے کفن میں جو قمیص ہے اس کو تھوڑا لمبا رکھا جائے گا تاکہ وہ اس کے پاؤں تک چلی جائے. کیونکہ عورت کا جو ہے وہ پاؤں تک سارا ستر ہے, مثلاً مرد کا جو ہے وہ گھٹنوں تک ستر ہے, تو اس کی قمیص کو تھوڑا لمبا رکھنا پڑے گا. اس کے بعد عورت کے جو کفن ہے اس میں چوتھی چیز ہے وہ جو مار سے زائد ہے تہبند. تہبند کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے سینے کی جو چوڑائی ہے اس کو یوں ناپا جائے گا کسی چیز سے, تو اتنا وہ تہبند ہونا چاہیے تاکہ جب نیچے بچھائیں گے تو بچھانے کے بعد دونوں طرف سے اس کو جب اوپر نیچے رکھیں گے تو وہ اس کے سینے پر پورا بند ہو جائے. اتنی زیادہ اس کو جوڑا ہونا چاہیے. یہ تقریباً اس کے آدھے قد کے برابر یہ ہو جاتا ہے, بلکہ یہ قمیص کی جو چوڑائی ہے اس کے برابر کاٹے اس کو بھی پورا آ جاتا ہے. آخری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو ہوتا ہے تہبند. تہبند کا طریقہ یہ الٹی ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جو بال ہوتے ہیں ان کو پھیلا کر یہاں سینے پر لے آتے ہیں. جب وہ لیٹی ہوتی ہے یہاں بیچ میں سے بالوں کو الگ کرتے ہیں, آدھے اس طرف سے آ کر آگے سینے میں دائیں طرف سے ڈال دیں گے, آدھے بائیں طرف سے ڈال دیں گے. وہ جو اوڑھنی ہوگی اس کو ایک خاص طریقے سے سیتے ہیں, تھوڑا سا اس کی ٹوپی سے بنا دیتے ہیں. نہ بھی بنائیں تو ویسے بھی بال اس میں لپٹ جاتے ہیں. تو وہ یہاں سر سے ڈال کر یہاں سے اوپر آ کر ان بالوں کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ اس کے سارے بال چھپ جائیں. وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے یہ 5واں کپڑا عورت کا. تو اس طریقے سے ہم اس کے کفن کو کاٹیں گے. یہ کفن کاٹنے کا اس کا ایک طریقہ ہو جائے گا. اب اگر ہمارے پاس کفن تیار ہو چکا ہے, اب ہم نے پہلے میت کو غسل دینا ہے, پھر کفن میں کس طرح ڈالیں گے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. جب ہم نے کفن کاٹ کے اپنے تیار کر لیا, میت کو غسل دینے کے لیے تختہ اس کی ضرورت ہوگی. دوسرے نمبر پر ہمیں نیم گرم پانی رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سے آتا ہے نیم گرم پانی کا بتایا اور فرمایا کہ اس میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو گرم کرو, کیونکہ وہ جس میت کے جسم کو صاف کرنے کے لیے کافی معاون ہوتا ہے, وہ صابن والا کام کرتا ہے. اور اسی طرح کافور وہ بھی اس پانی میں ملا سکتے ہیں. کافور ملے ہوئے پانی کی وجہ سے جب اس کو غسل دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. بعد میں اس کے جسم پر کافور ملی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے کے اعضاء ہوتے ہیں ان پر ملتے ہیں, پیشانی ہے, ہاتھ ہے, ناک ہے, پاؤں ہیں, گھٹنے ہیں, ان اعضاء پر ملتے ہیں. کیونکہ یہ معزز اور مکرم اعضاء ہیں, سجدے میں استعمال ہوتے ہیں. تو کافور کی وجہ سے زمین ان کو اتنی جلدی کھاتی نہیں. کیڑا یا اس قسم کی جو چیزیں زمین میں ہوں گی وہ اس کے جسم کو کھائیں گے نہیں, وہ محفوظ رہیں گے. باقی جسم کی بنسبت یہ زیادہ دیر تک اس میں محفوظ رہ سکتے ہیں. نیم گرم پانی ہونا چاہیے, بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے اپنے پاس پانی اپنا پورا کر لیا, نیم گرم پانی استعمال کر لیا, اب کفن کے ساتھ ہمارے پاس کچھ مزید کپڑے بھی ہوتے ہیں. وہ کپڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب میت کے کپڑے ہم کاٹیں گے تو ایک چادر ہمارے پاس ہونی چاہیے جو تھوڑی موٹی ہونی چاہیے, بے شک سفید رنگ میں ہوگی. موٹی چادر ہم اس کے بدن پر اس طرح ڈالیں گے کہ مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ مرد کی ناف اور اس کے جو گھٹنے ہیں یہ سطح میں آ جاتے ہیں. ناف سے نیچے سطح شروع ہو جائے گا, گھٹنے اس میں شامل ہوں گے. کم از کم اتنا حصہ تو اس کا لازمی کور ہونا چاہیے اس میں. بعض بات ہم نے اس کا دیکھا کہ لوگ غسل کرتے وقت اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ ناف سے نیچے تک تھوڑی جگہ ننگی رہ جاتی ہے, حالانکہ یہ سطر ہے, یہ گناہ ہوتا ہے سر دیکھنا, اس ناف کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ موٹی چادر اس کے جسم پر ڈال دیں گے. اب چونکہ میت کا لباس اتر چکا ہے, اب ہم اس کے غسل جب شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے اس چادر کو پانی لگے گا. جب پانی لگے گا, اگر سفید پتلی چادر ہوئی تو نیچے اس کا جسم نظر آئے گا, تو اس سفید چادر کا موٹا ہونا یہ ضروری ہے. اب ہم نے اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی. اب سب سے پہلا کام ہوتا ہے غسل میں میت کو اس طرح وضو کرانا جس طرح ایک زندہ آدمی کرتا ہے. اس میں استنجا کرنا ہوتا ہے, ناک پانی یا سارا ڈالنا. استنجے کے لیے یہ ہوگا کہ اگر ڈیلے استعمال کر لیے جائیں, پہلے استنجے کے لیے ایک سنت عمل ہے, ڈیلے مل جائے میسر ہو تو 3 ڈیلوں کے ساتھ اس کو استنجا کرانا چاہیے. استنجا کرانے والے شخص کو یہ کرنا پڑے گا
کہ کفن کے ساتھ ایک تھیلا نما کپڑا سا ملتا ہے، بالکل وہ جس طرح یہ آٹے کا تھوڑا کاٹتے ہیں نا، اوپر سے تو ایک چور سا نیچے ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے، نہ بھی ہو تھوڑا سا کوئی موٹا کپڑا لے کر وہ اپنے ہاتھ پر باندھے گا، چونکہ یہ سارا ستر ہے، یہاں پر ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے۔ جب اوپر کپڑا ہوگا تو پھر اس کا جسم اس کے جسم کو ٹچ نہیں کرے گا، ماس نہیں کرے گا، تو اس کپڑے کے ساتھ ہی اس کو استنجا کرائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے ساتھ بھی اس کو استنجا کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا میت کو پیچھے سے پیٹھ سے اوپر کر کے اس کے پیٹ پر ہلکا ہلکا ہاتھ مارے تاکہ کوئی نجاست وغیرہ وہ نکل جائے، اس کے بعد اس کو استنجا کرا دیں اور نجاست بھی وہاں سے دور کر دیں، تو سب سے پہلے کام یہ استنجا کریں۔ جب استنجا ہو گیا، چونکہ یہ کپڑا استنجا کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے ہٹا دیں گے۔ ہاتھ سے ہٹانے کے بعد آگے جو مرحلہ ہوگا وہ وضو کا شروع ہو جائے گا۔ وضو میں عام آدمی تو زندہ آدمی کو کلی کرتا ہے، لیکن جو شخص مر گیا ہے ظاہر بات اس کے منہ میں پانی ڈالنا اس کو نکالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس روئی رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے روئی لیں گے، چھوٹی سی ٹکڑا، اس کو یوں ہاتھ میں ملیں گے، ہاتھ میں ملیں گے تو وہ ایک لمبی سی سلائی ٹائپ بن جائے گی۔ اب اس کو پانی میں بھگو کر اس کے ہونٹوں پر مار دیں گے، اگر سامنے تھوڑے دانتوں پر مار سکتے ہیں تو مار دیں گے۔ یہ ایک روئی کی وہ ہم نے استعمال کر لی، اس کو ہم سائڈ پہ چھوڑیں گے، پھر دوسری روئی لیں گے، پھر اس کو اس طرح بٹیں گے، تو دوسری بار پھر تیسری لیں گے، 3 بار اس کی ہم نے کلی یہ کروا دی۔ اگر میت جنابت کی حالت میں فوت ہوا تو اس صورت میں پھر اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے گا، اس کو پھر اسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، تھوڑا سا اس کا موڑ کر یا کپڑے وغیرہ سے اس کی کوشش کریں گے تاکہ یہ نکل جائے۔ دوسرا جو کام ہوگا ناک میں بھی ذریعہ بات ہے، پانی اس طرح نہیں ڈال سکتے، تو یہی طریقہ کریں گے، روئی کا ٹکڑا لیں گے اور اس کو ہاتھ میں پٹ کر اس طرح اس کے ناک میں وہ گیلا کر کے دونوں سائڈ مار دیں گے، اس کو پھینک دیں گے، پھر دوسرا ٹکڑا اس طرح اس کا تیسرا ٹکڑا لیں گے۔ اگر ہمارے پاس روئی دستیاب نہ ہو تو اس طرح کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں تو ان ٹکڑوں کو بھی انگلی پر لپیٹ کر اس طرح آدمی مار سکتے ہیں، اس کے اوپر پر جس طرح وہ کپڑے کو اس کی ناک میں مار سکتے ہیں، تو یہ کام ہم کپڑے سے بھی لے سکتے ہیں۔ جب اس کی کلی بھی کروا دی، ناک بھی ہو گیا، اب اس کے منہ پر جو ہے وہ دھونا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ تھوڑی سی خشک روئی لے کر اس کی ناک میں بھی ڈال دیں گے، اس کے ہونٹوں پر بھی رکھ دیں گے، تاکہ جب منہ پر ہم پانی ڈالیں دھونے کے لیے تو اس کے اوپر ناک میں پانی نہ جائے۔ اب اس کے چہرے پر جس طرح ہم پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے اس کو ہم دھو دیں گے، صابن لگانا ہے تو صابن بھی لگا سکتے ہیں اس میں۔ پھر اسی طرح اس کا جو ہاتھ ہے اس کو دھونے ہیں، کونی کا دائیں کو، پھر بائیں کو، پھر اس کے پاؤں کو، یہ وضو کا مرحلہ پورا ہو جائے گا۔ یہ عام وہی وضو ہے جو ہم کراتے ہیں، تھوڑا سا اور ناک کا طریقہ مختلف تو میں نے بتا دیا، کوئی مشکل بات نہیں۔ اس کے بعد اس کے سارے جسم کو دھونا ہے۔ سب سے پہلے پھر سر سے شروع کریں گے، سر پر جو ہے وہ پانی ڈالیں گے، داڑھی وغیرہ اس پہ شیمپو لگانا چاہیں، صابن لگانا چاہیے، لگا کر اس کو دھو سکتے ہیں۔ جب یہ سر تر کر دیے پانی سے، اس کی داڑھی تر کر دی پانی سے، اس کے بعد اس کے نیچے بدن کو دھونا شروع کریں گے۔ نیچے بدن کو دھونے کے لیے دائیں سائڈ کو پہلے دھویا جائے گا، پھر بڑی سائڈ کو دھویا جائے گا۔ اوپر جو سینہ ہے اس کا دھونا تو آسان ہے، بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن سینے سے نیچے جو ستر والی سائڈ آپ جائیں گے تو وہاں ہاتھ تو مس نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا وہ جو کپڑا پڑا ہوگا اس کو اٹھا کر نیچے سے اس طرح پانی پھینکیں گے، جس سے یہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ بھائی اس کا جسم تار ہو چکا ہے۔ اب اوپر والی جگہ جب ہم نے کلیئر کر دی تو سب سے پہلے دائیں جگہ دھونی ہوگی، سامنے سے پیچھے سے، تو اس کے لیے ہم اس کو بائیں کروٹ پر کریں گے تاکہ دائیں کروٹ اوپر ہو جائے۔ اب 3 بار ہم اس طرح پانی پائیں گے اس کی پیٹھ پر، اس کو ایک کروٹ پر ڈال کے، تاکہ جو اس کی پیچھے سے پیٹھ ہے وہ ساری تر ہو جائے اور پانی جو ہے وہ نیچے پھٹے تک پہنچ جائے۔ پھٹے تک تبھی پہنچے گا جب ساری پیٹھ کو وہ گزر کر اسے نیچے چلا جائے گا۔ اتنا پانی ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے جو اوپر سے گزر کر نیچے چلا جائے۔ یہ بالکل اوپر سے نیچے تک سارا اس پانی کو اس طرح ہمیں ڈالنا ہے۔ اس دوران یہ خیال رکھنا پڑے گا اوپر جو کپڑا ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے، تاکہ جب میت کی ہم کروٹ بدلے تو اس کا سطر لگا نہیں ہونا چاہیے، وہ کپڑے کا پھیلاؤ اتنا ہو کہ وہ نیچے تک ہو، اس کی کروٹ بدلنے سے بھی کپڑا پیچھے نہ آئے۔ یہاں تھوڑی سی ان چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ ساری جگہ پر ہم نے 3 دفعہ پانی بہا دیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ جگہ اس کی گیلی ہے، اب سیدھا کر کے اس کو دائیں کروٹ پہ کر دیں گے تاکہ اس کی جو الٹی سائڈ ہے بائیں والی اس کو ہم پہلے دھو لیں۔
اب جب وہ دائیں کمر پر ہو جائے گا، اسی طریقے سے 3 بار ہم اس کے اوپر پانی پائیں گے، اتنا پانی کہ جو نیچے پہنچ جائے۔ اب جب سارا پانی پایا تو یہ غسل فرض ہمارا یہ پورا ہو گیا، اور اس میں سنتے بھی ہماری ادا ہو گئی۔ جب اس میں سنتے ساری ادا ہوگی، اب دوبارہ صابن وغیرہ اس کے جسم پر لگا کر اس کو دھونا چاہیں تو یہ دھو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا غسل پورا ہو جائے گا۔ تو غسل کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، سب سے پہلے استنجا کرانا ہے، اس وقت خیال رکھنا ہے کہ ہاتھ پر الگ سے کپڑا ہونا چاہیے، اور وہ کپڑا بعد میں آدمی اتار دے۔ اس کے بعد جب دوبارہ صابن وغیرہ لگائیں تو صابن لگانے کے لیے بھی ہاتھ پہ کپڑا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی سطح والی جگہ پہ ہمارا ہاتھ نہ لگے۔ اس کپڑے کے ساتھ وہ صابن لگائیں، اسی کے ساتھ اس کو مل کر دھو دیں، سارا غسل اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو وضو ہو گیا دوسرے نمبر پر، وضو میں منہ میں اور ناک میں روئی استعمال کر کے باقی سارا وہ دھونے والے طریقہ کار ہے، اس طرح اس شخص کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میت کا بدن مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو غسل کیا جاتا ہے۔ اب جو پانی اس کو لگے گا وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب وہ پانی کے چھینٹے اگر غسل دینے والے کے کپڑوں پر پڑے تو ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے غسل احتیاط سے کرنا چاہیے کہ غسل دینے والے کے کپڑوں پر چھینٹے نہ پڑے، کیونکہ اس کے بعد اکثر ٹائم نہیں ہوتا، انہیں کپڑوں میں انہیں جنازہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ اس پانی کے قطرے پڑ گئے تو پھر وہ اس کو چاہیے اس جگہ کو پانی سے دھو کر پاک کر لے۔ تو یہ غسل کرانے والوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جنہوں نے غسل کرایا ہے ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود غسل کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے، حدیث میں اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اگر نہ کریں تو پھر بھی وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا جسم ناپاک نہیں ہو، کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ وضو وغیرہ کر کے وہ نماز جنازہ اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے غسل والا، لیکن مستحب کر لیں تو موقع ہو بہتر ہے، اس طرح کر لینا چاہیے۔ اب میت کے جسم پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو غسل میں ہم نے استعمال کیا، وہ گیلا ہو گیا۔ اب دوسرا کپڑا ہمارے پاس ایک اور چادر نما ہونی چاہیے، جو یہ گیلا کپڑا نکال کر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے، تاکہ اس کو کفن کے اوپر ڈالیں، جس کی وجہ سے کفن گیلا ہو کر خراب نہ ہو۔ یہاں پر بھی ایک اور بار ایسا کر لینا چاہیے کہ جب اس کو وضو وغیرہ غسل کرا لیا تو گرم پانی سے جسم تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، پھر ایک بار اس کو اوپر کر کے ہلکا سا اس کے پیٹ کو مل دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی غلاظت وغیرہ نکلتی ہے اس کی وجہ سے اس کے وضو اور اس کے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی دوبارہ سے وضو کرانے کی یا غسل کی ضرورت نہیں، بس اس کو صاف کر لیا جائے، یہ کافی ہے، وہ وضو اور غسل والی سنت اپنی جگہ ادا ہو چکی ہے۔ غسل کے بعد اس کے جسم کو خشک کرنا ہوتا ہے، تولیے کے ساتھ خشک کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے۔ بعض مریض زیادہ عرصے تک مریض رہتے ہیں، ان کی جلد متاثر ہو جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اوپر نہ ملے، جس طرح ایک زندہ آدمی اپنے جسم کے اوپر تولیاں مل کر اس کو صاف کرتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یوں رکھیں اوپر، اس طرح رکھ کے اٹھاتے جائیں تاکہ اس کا جسم خشک ہو جائے، ملنے کی وجہ سے اس کی جلد متاثر نہ ہو سکے۔ اب جب جسم خشک ہو گیا، وہ جو نیچے کپڑا ہے اس کے اوپر دوسرا کپڑا رکھیں گے، تھوڑا سا اوپر کر کے جسم پر پھیلا کے 2 آدمی اس کو پکڑ لیں، تیسرا آدمی پاؤں والی سائڈ سے اس کو کھینچ لیں، وہ نیچے سے کھینچ کر نکل جائے گا۔ اب اوپر یہ صاف اور یہ جو خشک کپڑا یہ آ جائے گا۔ اب اس کو آرام کے ساتھ تسلی سے اٹھا کر ساتھ جو چرپائی یا جو بھی چیز ہے جس پہ کفن بچھایا ہے اس پہ رکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر اس کے کفن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے نیچے وہ جو بڑی چادر تھی، سب سے جس کو لفافہ کہتے ہیں، جو ہم نے اس کے پاؤں سے اور اس کے سر سے ایک فٹ زائد کاٹی تھی، وہ بھی چاہیں گے۔ اس کے اوپر دوسرے نمبر پر جو چادر بچے گی اس کو ازار کہتے ہیں، یہ بچ جائے گی پوری، اور تیسرے نمبر پر قمیض بچائیں گے۔ اب قمیض کے ساتھ بچائیں گے کہ قمیض کے 2 حصے ہیں ہمارے پاس، ایک نیچے آنے کے لیے، ایک اس کے اوپر آنے کے لیے، بیچ میں سوراخ ہے جہاں اس کا سر ہے، تو نیچے والا ہم حصہ بچا دیں گے، اوپر والے حصے کو گول کر کے پیچھے رکھ لیں، یہ پیچھے بچا سکتے ہیں تو پیچھے بچا لیں۔ اب اس کے بعد میت کو اوپر لٹا دیں گے۔ میت کو لٹانے کے بعد وہ جو سوراخ ہوگا اس میں سے اس کا سر آگے کر دیں گے، وہ کفن نکال کر اب سب سے پہلے اس کے اوپر قمیض آ جائے گی۔ اب اس کی قمیض کی دل تک آ گئی۔ اب جو نیچے والے چادریں ہیں ان کو ہم نے لپیٹنا ہے۔ ان چادروں کو لپیٹنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو لیفٹ سائڈ ہے اس کی الٹی سائڈ، وہاں سے ہم اٹھا کر اوپر اس کے بدن پر لے آئیں گے ازار کو،
अब दाएं तरफ से हम उठाकर ऊपर ले आएंगे ताकि दाएं तरफ ऊपर हो जाए, ये बंद हो गई। अब सबसे नीचे वाली चादर फिर उसकी जो उल्टी साइड है उसको उठाकर ऊपर रखेंगे, फिर इसकी दाई साइड इसके ऊपर रखेंगे। अब जब यहाँ ऊपर रखेंगे तो उसका सर भी ढक गया, उसके पाँव भी ढक गए। जब ये ढक जाएंगे तो हमारे पास रस्सी टाइप छोटे छोटे वो कपड़े के टुकड़े होंगे, पाँव वाली साइड से भी हम उस कपड़े को पकड़ के बांध देंगे, सर वाली साइड से भी हम उसको बांध देंगे। अब इस तरह हमारा गुस्ल भी पूरा हो जाएगा और इस तरह जो है वो कफन भी उसका पूरा हो जाएगा। औरत के लिए थोड़ी सी तरतीब कफन की से मुख्तलिफ होगी। मर्द के लिए सबसे पहले हमने लिफाफा बड़ी चादर बिछाई, औरत के लिए भी वही बिछाई। दूसरे नंबर पर हमने मर्द के लिए इज़ार बिछाई थी, लेकिन यहाँ औरत के लिए इज़ार नहीं होगी, सीना बंद होगा, ये सीने को जिसको बंद करना है तो इस तरह सीने वाली जगह में हम उसको हम छोड़ करके इस तरह बिछा देंगे। अब उसके ऊपर तीसरे नंबर पर वो इज़ार आ जाएगी जो मर्द के कफन में दूसरे नंबर पर थी, और तीसरे नंबर पर उसके बाद जो चौथी है यहाँ कमीज आ जाएगी। जब कमीज आ गई उसी तरीके से कमीज को बंद करना है। कमीज के बाद फिर वो इज़ार की उल्टी साइड फिर सीधी, अब यहाँ सीना बंद आ जाएगा तो सीना बंद भी उल्टी साइड इस तरह रख के फिर उसकी सीधी साइड इस तरह उसके सीने के ऊपर आ जाएगी, ये सीना उसमें ढक जाएगा। और सीना ढकने के बाद फिर उसको जो है वो ओढ़नी है, बल्कि ये ढकने से पहले ये ओढ़नी वाला काम करना होगा कि उसके जो बाल है सामने लाकर वो सर भी और ये जो सीने के ऊपर जो चादर है ऐसे वो दोनों तरफ से बालों को ढाप देगा, ये उसमें ढाप जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो चादर है हमने वो बंद कर देंगे। इस तरह औरत का जो कफन है वो सारा उसमें मुकम्मल हो जाए। कफन मुकम्मल होने के बाद कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बस जब कब्र तैयार हो जाए सुन्नत ही उसमें तखीर नहीं करनी चाहिए। जनाजा जो है वो हमारा तैयार है, उसके बाद वो थोड़ी देर घर में बाहर ले जाते हैं, लोग देखते हैं वगैरह, लेकिन वो इतना टाइम होता है कि उसमें भी जनाजे का जो मुकर्रर शुदा वक्त होता है वो बाकी होता है। उससे पहले उसे वगैरह देकर उनको दिखाते हैं, पर वक्त उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं। मैयत का जो कफन है, ये मैयत का जो जिस्म है उस पर खुशबू लगाना जायज है, लेकिन रंगदार खुशबू उसके कफन पर नहीं होनी चाहिए। बाद जगह खुशबू से मना किया गया, बाद जगह उसकी इजाजत है। जहाँ इजाजत है वो उस खुशबू की है जो रंगदार हो, और जहाँ पर रंगदार खुशबू है जैसे ज़फ़रान या इस किस्म की खुशबू है उसको हम नहीं लगा सकते, उसको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। तो इस तरह जो है वो खुशबू उसके कफन पर भी लगा सकते हैं, उसकी दाढ़ी पर बालों पर काफूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी भी कोई खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि काफूर का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह मैंने पहले बयान कर दी कि काफूर के इस्तेमाल की वजह से उसके जिस्म के वो आज़ाद जल्दी खराब नहीं होते, तो इसलिए काफूर का इस्तेमाल करना उसमें जायज़ है। गुस्ल देने वाले जो शख्स हैं उनका खुद पाक होना जरूरी है। औरतें जो गुस्ल देंगी किसी औरत को तो औरत जुबी हालत में भी ना हो, हाइजा भी नहीं होनी चाहिए, निफास की हालत में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी औरतों का गुस्ल देना मकरूह है, गुस्ल हो जाएगा, लेकिन ऐसी औरतों को उसके लिए गुस्ल नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसी लाश वगैरह है जो गल सड़ गई है, ये बहुत ज्यादा जल गई, बिल्कुल कोयला बन गई, अब सही बात है उसके साथ ये गुस्ल वाला तरीका तो नहीं हो सकता सारा कि उसके आज़ाद हो जाए दूसरा तीसरा। ये बात इतना जिसम उसका नरम हो जाता है कि उसको हाथ लगाओ तो उसमें हाथ जाता है, तो बस उसके गुस्ल का तरीका ये होगा कि उसके ऊपर पानी बहा दिया जाए। जब उसके ऊपर पानी बहा दिया तो बस ये समझेंगे कि हम इसका गुस्ल हो गया। उसके बाद जो बाकी दिन के कफन दफन का उसको उसमें कफना दिया जाए। अगर कोई शख्स किसी जगह डूब जाता है तो डूबे हुए शख्स को यह नहीं कहेंगे कि जो पानी से निकाले इसका गुस्ल ऑटोमेटिकली हो गया, उसको अलग से गुस्ल इस तरीके से देना पड़ेगा। हाँ कोई डूब गया है, उसके बाद गुस्ल देने वाला ने गुस्ल की नीयत से उसको पानी में डुबो कर निकाला, तो ये सूरत हो सकती है कि इससे गुस्ल हो जाएगा, सुनते तो अदा नहीं होगी लेकिन फर्ज गुस्ल से भी हो जाएगा। जो मैंने पहले तरीका बयान किया ये भी सारा एक सुन्नत तरीका है, वरना जिस तरह आम आदमी गुस्ल करता है सारे जिस्म पर पानी बहा दिया तो इसके भी सारे जिस्म पर सीधा सीधा पानी बहा देंगे मुंह में और उसमें रुई मार के तो इसका भी गुस्ल सारा फर्ज अदा हो जाएगा, ये उसके लिए काफी है। तो इमरजेंसी की सूरत में अगर बिल्कुल कोई नवाला बचा है, जिस तरह आजकल हालात हैं ये जंगी हालात चल रहे हैं दूसरे मुल्कों में, किसी भी वक्त किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, सबको महफूज होगा है, तो इन मसाइल का खुद से आना जरूरी है। उस टाइम बंदे खरीदते हैं ये करने के लिए, उस टाइम तो ये भी आप देखें फलस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, एक एक इज्तिमाई कब्रों में बड़ी बड़ी कब्र में कई कई लाशें दफना रहे हैं। अब इतनी ज्यादा लाशें हों
ہر گھر کے افراد کو خود اس کو غسل دے کے یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اس لیے ان کاموں کا سیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف غسل کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ خامن بیوی ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو وہ دوسرے کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی چونکہ اس کی عدت میں ہوتی ہے، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی تو ان کا نکاح برقرار ہوتا ہے۔ اگر مجبوری کی صورت میں اس شوہر کو غسل دینے والے اور کوئی مرد نہ ہو تو پھر بیوی اس کو غسل دے سکتی کیونکہ نکاح برقرار ہے۔ لیکن اگر بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے شرع کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو غسل دے۔ دیکھ سکتا ہے اس کی میت کو، لیکن اس کو چھونا یا اس کو غسل دینا یہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ چھوٹا بچہ اگر ہو، یہ چھوٹی بچی ہو، اتنے چھوٹے ہیں کہ جو مشتہار نہیں ہیں، جنہیں دیکھنے یا چھونے والے کو بھی شہوت یا اس قسم کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، تو چھوٹے بچے کو مرد بھی غسل دے سکتے عورت بھی دے سکتی ہے۔ اس طرح چھوٹی بچی کو مرد بھی دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے، لیکن بہت چھوٹے بچے جن میں شہوت یا اس قسم کے غلبے کا امکان ہو تو وہاں پر پھر مردوں کو مرد ہی دیں گے، عورتوں کو عورت ہی غسل دیں گے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ جو خنثی ہوتے ہیں ہیجڑے، ان کی بھی تین مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتی ہیں جن میں عورتوں کی علامات غالب ہوتی ہیں، ان کو عورتیں غسل دیں گی، جن میں مردوں کی علامات غالب ہوتی ہیں ان کو مرد دیں گے، تو ان کو اس بات پر۔ لیکن ایک ان کی قسم ہوتی ہے جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، جس میں نہ مردوں کی علامات کا کچھ کنفرم ہوتا ہے نہ عورتوں کی، تو ایسے شخص کو صرف تیمم کرایا جائے گا، کپڑا ہاتھ میں باندھ کر اس کے غیر بار میں تو اس کو تیمم کرا دیں گے اور تیمم کرا کر اس کو دفنا دیا جائے گا، اس کو باقاعدہ غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ غسل کے حوالے سے بھی مسئلہ ہو گیا اور کفن کے حوالے سے بھی مسئلہ ہو گیا۔ کفن کاٹنے کا اور پہنانے کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا۔ کفن کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کفن پر بعض اوقات آیت الکرسی یا اس قسم کی کلمات لکھ دیے جاتے ہیں، چونکہ سنت سے تو ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ کبھی کفن پر ایسی چیزیں لکھی گئی ہوں، تو بغیر کسی لکھائی کے سادہ کفن میں انسان کو دفنانا چاہیے۔ آیات مبارکہ یہ انتہائی معزز اور احترام والی چیزیں ہیں، یہ کفن پر لکھ کر قبروں میں دفنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی سخت پیروی ہے۔ انسان وہاں جائے گا، وہاں سے ہی سوال ہوگے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اپنے جو اعمال ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ زندگی میں جن آیتوں پر عمل کیا ہوگا، جن کو پڑھا ہوگا، وہ کام آئیں گی، مرنے کے بعد کفن پر لکھنے سے آیاتیں یہ انسان کے کام نہیں ہے۔ اس لیے غیر شرعی کام میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام انسان کے لیے مفید ہوتا تو اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کام ضرور کرتے۔ جب انہوں نے اس کام کو نہیں کیا تو ہمیں بھی اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، بجائے ثواب کے بے ادبی کی وجہ سے اس میں گناہ ہوگا، اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کفن کون سے رنگ کا ہونا چاہیے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو حکم فرمایا۔ اپنی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ پہننے کو پسند فرماتے تھے اور فرمایا کفن بھی سفید رنگ کے اندر دینا چاہیے، البتہ کہیں مجبوری ہو اور سفید رنگ کا کفن میسر نہ ہو تو دوسرے رنگ والوں میں بھی کفن دینا جائز ہے، ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بچوں کا کفن کیسا ہوگا؟ کہ تو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، بعض بچے جو ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض بات بچہ بالکل ابتدائی مراحل میں ختم ہو جاتا ہے، بالکل وہ گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، اس کے اعضاء وغیرہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جب اس کے اعضاء ظاہر نہیں ہے تو ایسے بچے کو بس کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ وہ قبر بھی تیار نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کے اعضاء آگے، کچھ آگے یا سارے آگے، تو ایسے بچے کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور کفن میں بھی اس لیے کہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک بچہ ہے جس کے سارے اعضاء پورا جسم مکمل ہے لیکن وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں غسل اس کا بھی ہوگا، یعنی جہاں سے اعضاء شروع ہوں گے غسل شروع ہو جائے گا، ساتھ غسل بھی دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا، کفن بھی اس کو ایک دو کپڑوں میں دے سکتے ہیں، تو اگر اس کو سنت میں دینا چاہیں تین کپڑوں میں بھی دے سکتے ہیں، ورنہ چھوٹا کفن
دے سکتے ہیں تو اس کا بھی نام مقرر کر کے غسل دے کے دفنا دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے کہ پیدائش کے بعد اس نے سانس لی ہو، اس میں زندگی کے آثار پائے گئے۔ لیکن ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا زندہ فوراً مر گیا، کچھ سانسیں لی یا کچھ ٹائم بعد مر گیا، تو ایسے بچے کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں گے۔ اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب اس کو جب غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، تو کفن میں اس بچے کے لیے یہ ہے کہ اس بچے کو مکمل کفن پہنا دیں تو بہتر ہے، نہیں تو ایک چھوٹے بچے کو ایک کپڑے میں اور بچی کو 2 کپڑوں میں کفنا دیں، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور جو بڑا بندہ ہے اس کا بھی جو کفن اور پورے طریقہ کار میں بیان کے یہ بھی مسنون ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، جیسے کہ جنگی حالات میں آج کل دیکھ رہے ہیں کفن کے لیے کپڑا ملتا نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک کپڑے میں بھی کسی کو دفنا دے تو مجبوراً وہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں آدمی گنہگار نہیں ہے۔ کفن اور دفن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کے جنازے کا ہوتا ہے۔ جنازے میں لوگوں کی شرکت یہ باعث ثواب ہے، میت کے لیے بھی اچھا ہے اور جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون بها، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور مسلمانوں کا ایک گروہ آ کر اس کی جنازہ ادا کرتا ہے، اگر ان کی تعداد 100 ہے، کلہم یشفعون لہ، وہ سارے اس کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، نماز جنازہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، الا شفعهم اللہ فیہ، الا شفعوا فیہ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ 100 آدمی کسی جنازے میں شریک ہو جائیں اور وہ دعائیں مغفرت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی دعائیں مغفرت کو قبول فرماتے ہیں اور اس مرنے والے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جس میں اس سے بھی کم تعداد ہے، تمام میں رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جاتا ہے، فیقوم علیہ 40 رجلا، 40 آدمی اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، ویسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، الا شفعهم اللہ فیہ، اب وہ جو اس کی دعائیں مغفرت کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، یعنی اس شخص کی مغفرت کر دیں گے۔ اور تیسری جو حدیث ہے اس میں فرمایا ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جائے، فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین، مسلمانوں کی صرف 3 صفیں اس پر نماز پڑھیں، الا اوجب، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو لازم کر دیتے ہیں، مغفرت کو لازم کر دیتے ہیں۔ تو ان 3 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حدیث میں فرمایا 100 شخص نماز جنازہ میں شریک ہو کر دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے گا، دوسری میں 40 افراد کا ہے، اور تیسرے فرمایا 3 صفیں، 3 صفوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے 3 ایک میں ہو، 2 ایک میں ہو، 1 میں ہو، 6 آدمی ہو، امام سمیت 7 آدمی ہو تو 3 صفیں آرام سے بن جائے گی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ آ گیا کہ 3 صفیں ہوں، وہ دعا کریں اللہ ان کی دعا سے بھی اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوسرا مسئلہ صحیح سمجھ میں آ گیا کم از کم 3 صفیں ہر جنازے میں لازمی بنانی چاہیے، اگر جتنے کم افراد ہوں ان کو 3 صفوں میں اس طرح تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ 3 صفوں والا حکم پورا ہو جائے اور اس کی شفاعت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ جو مرنے والا ہے جنازے کے لیے لوگ اگر اس کے لیے شریک ہوں گے تو اس کے حق میں بھی فائدہ مند ہے، اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ کسی کے جنازے میں شریک ہوں اور جنازہ وغیرہ پڑھ کر اس سے فارغ ہو جائیں اللہ ان کو 1 قرات ثواب کا عطا فرمائے گا۔ دوسرا 1 قرات کتنا ہے تو آپ نے فرمایا احد کے برابر اس کو ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جتنا یہ احد کا پہاڑ ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص آخر تک تدفین تک شریک ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ واپس جاتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 2 قرات ثواب کا نصیب فرمائیں گے۔ تو پڑھنے والوں کے لیے بھی ثواب ہے اور جو لوگ جس کا جنازہ پڑھا گیا اس کے لیے بھی یہ باعث اجر ہو جاتا ہے، باعث مغفرت ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں کا اس میں شریک ہونا یہ ضروری ہے، اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوگا تو اس کے متعلقہ جتنے لوگ ہیں جن کو پتہ لگے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا سارے گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا اب باقی جو شریک نہیں ہو سکتے ان پر گناہ نہیں ہوگا
میں جو شریک ہوں گے ان کے لیے یہ اجر ہوگا۔ نماز جنازہ کون شخص پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو شخص بھی جنازہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی جنازہ گاہ تک پہنچ سکتا ہے، دوسرا وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی اس کی وہی شرطیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی کہ بے رخ ہونا، پاکی کا ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز جنازہ میں بھی پڑھنے والے شخص کے لیے پائی جائیں گی اور ان کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے جو پڑھنے والا ہے اس کی وہی شرائط ہے تقریباً جو عام نمازی کی ہے، لیکن جو میت ہے کہ کس قسم کے شخص کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے نہیں، اس کے الگ سے شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرا، اس کی نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہو۔ نجاست حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگے، یعنی اس کو غسل دے کر پاک کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ نجاست حکمیہ سے، نجاست حکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں مرا ہے اور ابھی تک اس کو کسی نے غسل نہیں دیا تو اس کے بعد جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو غسل دے کر پاک کرنا پڑے گا تاکہ اس کی نماز پڑھی جا سکے۔ ایک مسلمان ہونا، دوسرا نجاست سے پاک ہونا۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو نماز پڑھنے والا ہے، جو میت ہے، اس کا آگے ہونا، یعنی جو لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں میت ان سے آگے ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ واجب الستر ہونا، یا کس کا جو ستر ہے مرنے والے کا کم از کم وہ ڈھکا ہوا لازمی ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک یہ اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا یہ ستر ڈھکا ہوا نہیں، باقی جسم کی طرف نہ گیا تو اسے نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت جس چرپائی پر ہے، یا میت خود زمین پر ہو یا جس چیز کو اس کو رکھا ہے وہ زمین پر ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح گاڑی وغیرہ میں ہم رکھ لیتے ہیں، اگر بغیر مجبوری کے گاڑی میں رکھا ہوا ہے چرپائی پر تو یہ صحیح نہیں ہوگا، میت کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ اب مجبوری ہوتی ہے جہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایمبولینس سے میت کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہوتا، وہ بغدڑ کی وجہ سے اس کی بے رغبتی ہو جائے گی، اس میں شرعاً مجبوری کی وجہ سے گنجائش بنتی ہے، ورنہ میت کا خود زمین پر ہونا یا جس چرپائی پر اس کو رکھ رہے ہیں اس کا زمین پر ہونا یہ ضروری ہے۔ اور آخری اور چھٹی شرط یہ ہے کہ میت وہاں موجود ہو۔ اگر میت موجود نہیں ہے تو غیبانہ طور پر ہم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وہ نجاشی والا جو واقعہ ہے اس میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن وہ کرامتاً معجزتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی میت کر دی گئی تھی۔ یہ عام معمول نہیں تھا۔ اگر عام معمول ہوتا، بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بھی تھے جو جنگوں میں گئے، شہید ہوئے، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام ان کی زندگیوں میں کئی صحابہ دوسری جگہ گئے، وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جنازے پڑھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو مجھے اس کے جنازے کی اطلاع دیا کرو، کیونکہ میری نماز جنازہ کسی کا پڑھانا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھانے میں فرق ہے۔ کہ اللہ کے نبی کسی کے جنازے میں دعائے مغفرت فرمائیں گے اور ایک عام شخص غیر نبی دعائے مغفرت کرے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ عام معمول ہوتا، یہ جائز ہوتا تو حضرات صحابہ کرام بھی اس کو کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کرتے، آپ کبھی بھی نہ چھوڑتے اپنے صحابہ کی نماز جنازے کو۔ اس لیے میت کا وہاں موجود ہونا یہ اس میں شرط ہوگا۔ یہ 6 شرطیں ہیں جن کا میت کے ساتھ تعلق ہے، ان کا ہونا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں فرائض 2 ہیں، واجبات نہیں ہیں، اور 3 اس کی سنتیں ہیں۔ 2 فرض جو ضروری ہیں، ایک تکبیرات کہنا 4، دوسرا قیام جس طرح ہم نماز میں کھڑے تھے، بس یہ 2 اس کے فرائض ہیں۔ 4 تکبیرات کہی جائیں گی کیونکہ جو نجاشی تھے جب یہ فوت ہوئے، بخاری کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، فخرج بہ من المصلی، پھر آپ ان کو دیکھ کر نماز جنازہ کی طرف، جنازہ گاہ کی طرف لے گئے، فصف بہم، آپ نے ان کے صفے بنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر علیہ 4 تکبیرات، 4 تکبیریں کی۔ جس سے ایک ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں اور دوسرا تکبیروں کو کہنا یہ فرض ہے۔ تو جنازہ میں 2 فرض ہوئے، ایک 4 تکبیرات کا کہنا اور دوسرا قیام کا ہونا۔ جو قیام پر قادر نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا
تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے گا، لیکن جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ جس کی طرف توجہ کرانی مقصود ہے، عام طور پر نماز جنازہ میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، امام صاحب تکبیر کہتے ہیں، پیچھے لوگ تکبیر نہیں کہتے ہیں۔ جو امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر نہیں کہے گا اس کے نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے فرض چھوٹ گیا۔ جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر امام کی ابتدا میں بھی غلطی ایسی کہ معاف نہیں ہوتی، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہیے، کوئی دوسرا قیام کی ضرورت نہیں۔ تین اس کے سنتے ہیں، ایک جو ہے وہ شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، جو وہ ثنا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ دوسری جو ہے وہ درود پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور تیسری چیز ہوتی ہے اس میت کے لیے دعا۔ یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں، دو فرائض ہو گئے، تین اس کی سنتیں ہوں گی۔ اب نماز جنازے کے طریقے سے پہلے تھوڑا سا یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا غسل اور کفن ہم نے کر لیا، اب اس کو ہم مسجد گھر سے لے کر جنازہ گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی جو چرپائی ہے ہاتھوں پہ اٹھا کر پھر کندھوں پہ رکھنی چاہیے۔ حدیث میں آپ سے فرمایا کہ جو شخص اس کی چرپائی کو 40 قدم تک کندھا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ اس کا طریقہ ذرا فرمانے نے یہ لکھا کہ وہ 10 قدم آگے سے دائیں پائے کو، پھر دائیں طرف سے پیچھے والے جو پائے ہیں اس کو 10 قدم، پھر الٹی سائڈ سے 10 قدم، اگلے کو 10 قدم، اس طرح یہ دینے کی کوشش کرے، اس کو مستحب کر لیں۔ لیکن اس کے لیے جو صورت ہمارے ہاں رائج ہے کہ گھر سے نکالتے ہیں تو قدم گنتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے سر کہ اتنے قدم گن کر اس کو کندھا دیا جائے۔ اس کا میت کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ بھائی یہاں سے وہاں تک قدم کیے پورے کی یہ حکم ہو گیا، بلکہ ہر فرد کے ساتھ اس کا الگ سے تعلق ہے۔ ہر فرد کوشش کرے کہ میں اس کو 40 قدم تک کندھا دے دوں۔ وہ طریقہ تو بالکل اس سے ہٹ کر آ گیا کہ بھائی یہاں سے وہاں تک 40 قدم گن لیے، وہ 40 قدم دے دیے، وہ پورے ہو گئے۔ اس طرح میت کے لیے 40 قدم دینے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر فرد کو الگ سے حکم ہے کہ جو اس پر عمل کر لے گا، جس کو یہ نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے وہ کہیں سے بھی راستہ میں چلتے چلتے اس کو موقع مل جائے تو وہ اس طریقہ کار سے اگر وہ 10 قدم کر کے یا کسی طریقے سے 40 قدم اس کو کندھا دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ میت کو راستہ میں لے کر کس طرح جانا ہے تو تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنا چاہیے، آہستہ سے بھی آتا ہے، روایات میں تیز بھی آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض بات اتنا سلو کرا دیتے ہیں کہ مدد چلے نہیں سکتا۔ جو لوگ جنازہ میں شریک ہیں ان کو جنازے کی چرپائی سے پیچھے چلنا چاہیے، دائیں بائیں بھی اس کے نہیں چلنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلتے تھے، بہمن ابن سعد کی روایت ہے، خاموشی سے چلتے تھے اور دل ہی دل میں ذکر کر کے اپنے آپ کو موت کی یاد دلاتے تھے۔ تو ہمیں بھی جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ اونچی آواز میں ذکر کرنا یہ چیز اس میں ثابت نہیں، وہ راستہ ہے وہ وہاں جو میت کو لے کر جا رہے ہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ ثابت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلتے تھے۔ جنازے کو تھوڑا سا تیزی سے لے کر جانا چاہیے، لیکن اتنی تیزی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جنازے کی بے حرمتی ہو، وہ چرپائی ہلنے لگ جائے، اس کی ٹکنے درد لگے، اتنی بھی تیزی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک میانہ سی مقدار کے ساتھ جتنا اس کو سنبھال کر چل سکتا ہے اس انداز میں اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ جب ہم اس کو قبرستان تک لے جائیں گے جنازہ گاہ تک، اب جنازہ لگے گا، اس کی صفحہ بنے گی۔ صفحے بننے میں بتا دیا مسئلہ کہ 3 صفحے کم از کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی صفحے ہوتے ہیں اس میں کوشش کی جائے کہ 7 صفحوں کی تعداد ہونی چاہیے۔ اب امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے، مقتدی پیچھے ہوں گے۔ نیت جو ہے وہ کوئی بدر کے الفاظ نہیں ہے، بس دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ثنا وغیرہ درود ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعائے سنیت کے لیے، لیکن یہ الفاظ بس دل میں تصور ہو اتنا کافی ہے، زبان سے کہنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اب امام صاحب جب تکبیر کہیں گے تو ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر زبان سے بھی کہنی ہوگی اور ہاتھ بلند کرنے ہوں گے کانوں تک۔ یہ صرف شروع میں کریں گے، اس کے بعد کسی تکبیر کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کریں گے۔ ترمذی کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبر الجنازہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں تکبیر کہی، یرفع یدیہ فی اول مرۃ، آپ نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے
باقیوں میں نہیں اٹھانا. وضع الیمنا علی الیسری، اپنا دایاں ہاتھ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. اور دوسری حدیث ہے دارقطنی کی ہے، اس میں کانا یرفع یدیہ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے فی اول مرۃ، پہلی بار، ثم لا یعود، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. یعنی دوسری تیسری چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے اپنے کانوں کو نہیں لگائیں گے، یہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہوگا. ان چاروں تکبیروں میں جتنی بار امام صاحب تکبیر کہیں گے مقتدیوں کو بھی اتنی بار تکبیر ان کے ساتھ کہنے ہوں گے، کیونکہ یہ فرض ہے. دوسرا فرض وہ ہے قیام. نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، میت کا سامنے ہونا، لوگوں کا قبلہ رخ ہونا، صفوں میں فاصلہ جو ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا. جگہ کام کو رکھ دیتا ہو تو تھوڑا تھوڑا فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں، 1 فٹ 2 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا یہ جو نماز والی ہے سبحانک اللہم کی آخر تک پڑھ لیں. وجل ثناء علی غیر کی الفاظ بعض جگہ ہے بعض جگہ نہیں ہے، جس کو آئے وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو نماز والی سنائیے کافی ہے. اس کے بعد دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو مقتدیوں کو بھی ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہوگا جس میں درود شریف پڑھنا ہے، یہ جو نماز والا یہ پڑھنا ہے، وہ جو مخصوص لکھا ہوتا ہے کافی میں وہ یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو نماز والا پڑھ لیں گے اس کے لیے کافی ہے. تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے مقتدیوں کو بھی کہنی ہوگی. اس تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے. وہ کوئی خاص دعا طے نہیں ہے کہ ایک ہی دعا پڑھنی ہے، اس کے لیے مختلف دعائیں حدیث میں نقل ہیں. وہ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ جو مشہور دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی یاد نہ ہو تو صرف اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی دعا ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے. مومن مرد اور عورتوں میں وہ بھی آ جاتے ہیں. ورنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں جو آتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی مغفرت کی دعا وہ اس میت کے لیے بھی ہو جائے گی، باقی مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی ہو جائے گی. تو یہ دعا بھی ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں مشہور الفاظ آئے ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بہت ساری جگہوں میں ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا، ابھی عمر گزر گئی، دماغ بالکل کام کرتا ہے. یہ چیزیں بہت بات میں ہیں. اگر اس کی ہمیں فیس بک استعمال کرنی آتی ہے اس کے سارے آپشن ہمیں آتے ہیں، اس کو فوٹو کیسے لگانا ہے، اس کو ویڈیو کیسے چلانی ہے، اس کو لائک کیسے کرنا ہے، اس کو بلاک کیسے کرنا ہے. اگر یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے، جب شروع میں ہاتھوں میں بندہ لیتا تھا تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کال کیسے اٹھائے، انگلی مارتے رہتے تھے، اٹھتی نہیں تھی، کوئی چوتھی پانچویں بار جا کے صحیح لگتی تھی. تو بالکل زیرو سے لے کر اس کے ہیرو ساڑھے بن سکتے ہیں. ادھر ہمارا دماغ چلتا ہے، کاروباروں کے لیے ہمارا دماغ چلتا ہے، جہاں لاکھوں کروڑ کے کاروبار یہاں چھٹیوں میں کرتے ہیں. تو پھر یہ دین کی وجہ سے ہمارے دماغ کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ یہ بہانہ ہے، اس بہانے کا شرف کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے یاد کی ہے جو جسم اعضاء قوتیں اور صلاحیات اور موقع اللہ نے ان کو دیے وہ ہمیں بھی دیے، ہم نے اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہماری سستی ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے مشہور دعاؤں کو یاد کرنے کی پوری کوشش کی جائے. چوتھی جو تکبیر ہوگی اس پر اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، مقتدی کہیں گے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کہہ دیا جائے گا. اس پر ہماری نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں لیٹ پہنچتا ہے، مثلا جیسے ہی جنازہ گاہ میں داخل ہوا تو نماز جنازہ چل رہی ہے، امام صاحب مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ اس کو چاہیے کہ انتظار کریں. اگلی تکبیر کی جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. مثلا 2 رہ گئی ہے، تیسری اور چوتھی میں شریک ہو گیا. اب امام صاحب کے ساتھ اس نے سلام نہیں پھیرنا، امام صاحب سلام پھیریں گے، یہ کھڑا رہے گا. اب پہلے جو 2 تکبیریں رہتی ہیں جلدی سے اللہ اکبر 2 بار کہے گا، اب یہ اپنا سلام پھیرے گا، کیونکہ 4 تکبیریں فرض نہیں، وہ چاروں کہنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر ایک شخص وہاں پہلے سے کھڑا ہے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی، کسی کام کی وجہ سے سستی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو تکبیر کے درمیان میں اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو سکتا ہے. لیکن جو ویسے آ رہا ہے اس میں امام صاحب کے اللہ اکبر کا انتظار کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت اپنی جگہ رکھی رہے گی اس کو نہیں اٹھائیں گے اور مجمع بھی وہاں سے ہلتا نہیں ہے، ان کو مسئلے کا پتہ ہے کہ پیچھے جو لیٹا ہے
کہ جنازہ مکمل کر لیں، اس لیے آپ وہاں سے ہلیں۔ اس کے بعد پھر تو جو تکبیریں رہی ہیں ان میں جو سبق پڑھنا تھا وہ سبق بھی پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے درود پڑھیں گے۔ لیکن مدد کو پتا ہے کہ یہ مجمع بھی ہل گیا، انہوں نے چرپائی بھی اٹھا لینی ہے، تو جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ کیونکہ جو میں نے شرائط بیان کی جنازے کی میت کے حوالے سے ان میں سے یہ تھی کہ میت آگے ہونا چاہیے، اگر اس کو آگے سے اٹھا لیں گے یہ سنا درود شریف میں لگا رہے گا، اس سے جنازہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میت کا آگے رکھنا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو جلدی اٹھا لیتے ہیں یہ مجمع انتشار ہو جاتا ہے، اس میں پھیل جاتا ہے، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے گا، اس طرح سے نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے کہ اگر جنازے متعدد ہیں، اس میں بہت سارے مرد ہیں، یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ دھماکے اور ایکسیڈنٹ اور اس میں کٹھی کی لاشیں سامنے آ جاتی ہیں، اگر تو سارے مرد ہیں مختلف طریقے، دو طریقے بتاتا ہوں، یا تو یوں سارے لائن میں رکھتے ہیں جنازے، ایک اس کے قوم کی طرف دوسرا تیسرا چوتھا، اب ان میں سے جو زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہو امام اس کی چرپائی کے آگے کھڑا ہو، بس جنازہ پڑھے، سب کی نیت کرے تو سب کی جنازہ ادا ہو جائے، جس طرح سب لمبی ہے اس طرح ان کو رکھ دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا امام کے سامنے چرپائی، دوسرے قبلے کی سائڈ دوسری چرپائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح ان کو رکھتے جائیں، تو یہ طریقہ بھی اس میں جائز ہے۔ اگر وہ سارے مرد ہیں تو اس میں دیکھیں جو سب سے زیادہ عالم ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو پھر بعد میں اس طرح ان کو رکھ دیں گے، تو یہ خالی مرد ہوں، بالغ ہوں، یہ ان کی ترتیب ہوگی۔ لیکن اگر مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، جس طرح اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے، زلزلے میں ہو سکتا ہے، یہ جگہوں میں ہوتا ہے، تو جس طرح مردوں کی مسجد میں نماز کے دوران صفوں کی ترتیب ہے، وہی صفوں کی ترتیب وہاں بھی رکھی ہے۔ جس طرح امام کے پیچھے مرد کھڑے ہونے چاہیے، اس کے بعد بچے ہونے چاہیے، اس کے بعد اگر ہجڑے خنسے یہ ہونے چاہیے، پھر عورتیں ہونے چاہیے، پھر پیچھے بچے ہونے چاہیے۔ اس طرح جنازے میں امام کے آگے مرد کو رکھیں گے، مرد کے بعد بچے کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد عورتوں کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد بچوں کو رکھیں گے، اس ترتیب سے۔ اگر ہجڑا ہے تو مرد بچہ، بیچ میں ہجڑا، پھر عورتیں، اور پھر جو ہے وہ آگے بچیاں، اس ترتیب سے ان کی چرپائیوں کو آگے پیچھے رکھا جائے۔ افضل یہ ہے اگر بہت سارے میت سامنے آ جائیں تو ہر ایک پر الگ الگ جنازہ پڑے جائے۔ اگر اکٹھی جنازہ پڑھیں گے تو اس کی ترتیب رکھنے کی آپ حضرات کو میں نے بتا دی۔ اب اگر اکٹھے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ کیونکہ تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد کی دعا اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ اور اس قسم کی دوسری دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر بچہ ہو تو اس کے لیے پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وظفرا، اور اگر بچی ہو اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعل لنا اجرا وظفرا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر اجتماعی صورتحال ہو جائے تو دعا میں سب سے پہلے ہم بالغوں والی دعا پڑھیں گے، چونکہ جو بالغوں والی دعا ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد بچے والی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد بچی والی دعا پڑھی جائے گی، تو یہ سب کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اگر خالی بالغوں والی دعا پڑھ لیں وہ بھی کافی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو جمع کسی لیے ہیں اس میں پھر بڑے چھوٹے سارے اس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے کار سے ہم کی جو دعا ہے اس کو پڑھیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کسی نے کہا مثلاً کسی مردے کو دفنا دیا، نماز جنازہ صحیح نہیں ہو سکتی، مثلاً امام صاحب کو وضو نہیں تھا، پھر یاد آ گیا کہ نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا کہ وضو نہیں ہے، تو اس صورت میں قبر پہ جا کر اگر یہ اندازہ ہو کہ ایک دن گزرا ہے، یہ اس کا جسم پھولا پھٹا نہیں ہوگا، تو پھر قبر پر جا کر اس کی دوبارہ جنازہ پڑھ جائے نماز جنازہ۔ لیکن جسم پھول پھٹ گیا ہے، زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ وہاں پر ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص مجنون اور پاگل ہو، اس کے نماز جنازے میں کون سی دعا پڑھیں گے؟ اگر وہ بچپن ہی سے پاگل اور مجنون چلا رہا ہے، کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں، کبھی بالغ ہو گیا، بے شک 30 40 50 60 سال ہو گئے، اس پر بچے والی دعا پڑھی جائے گی، کیونکہ بالغ کے احکام کو مکلف نہیں ہوا، اس کے اپنے سارے حکم بچوں والے ہیں، تو اس پر دعا بھی بچوں والی پڑھی جائے گی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ شروع میں ٹھیک تھا، بالغ ہو گیا، پھر بھی ٹھیک ہے،
بعد میں کسی حادثے پریشانی کی وجہ سے پاگل ہو گیا تو بلوغت کے بعد اگر اس کو کچھ وقت صحیح گزرا ہے تو اس پر بالغوں والی دعا پڑھ جائے گی، اس پر بچے والی دعا نہیں پڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جب ٹھیک ہو جاتا ہے بلوغت کے دور میں اگر یہ ٹھیک رہا ہے کبھی بھی، تو اب اس پر بھی بالغوں والی دعا پڑھی جائے گی، بچوں والی دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ کی جگہ کے اعتبار سے مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے کہ میت بھی مسجد میں رکھی اور لوگ بھی مسجد میں کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد کے علاوہ جگہ نہیں ہے تو وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ میت کو مسجد سے باہر رکھے، سامنے اس کی جگہ ہونی چاہیے، ایک دو صف وہاں بن جائیں، باقی لوگ اگر مجبوراً مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ حرمین وغیرہ میں جو ہوتی ہے وہ مجبوری ہے، وہاں تو بڑے مجبور کی باعث کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اگر وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں تو اس کا حکم اور مسئلہ الگ ہے، مجبوری اور مجبوری کی وجہ سے مسائل میں گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جگہ بھی ہے، میدان بھی ہے، تو مساجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ وقت کے اعتبار سے نماز جنازہ کس وقت میں ادا کر سکتے نہیں کر سکتے، عام طور پر جن جن وقتوں میں نفلیں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں نفلیں نہیں ہو سکتی لیکن نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ عصر کی نماز جب ہم ادا کر چکے اس کے بعد نفلیں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو مکروہ اوقات ہے طلوع کا، زوال کا یا غروب آفتاب کا وقت جو ہے، ان اوقات میں نماز جنازہ میں تفصیل یہ ہے، اگر پہلے سے میت لا کے رکھا ہوا ہے پڑھنا چاہیے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، پھر تاخیر کر کے طلوع کے وقت، زوال کے وقت یا غروب کے وقت پڑھ لے تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لیکن نماز جنازہ گاہ میں پہنچا ہی ایسے وقت کہ ان تین مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت چل رہا ہے اور پہنچا ہی ابھی ہے تو ابھی پڑھنا چاہیے، لیکن پہلے سے رکھا ہوا ہے پھر تاخیر کر کے مکروہ وقت میں پڑھنا شرع کی منع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہو گیا کہ نماز جنازہ کے یہ جو مسائل۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے نماز جنازہ کا کہ اگر کوئی شخص جنازہ گاہ میں پہنچ گیا اور وقت بہت کم ہے، جنازے کی صفیں بن گئی، وضو نہیں ہے اس کا، اب اگر یہ وضو کرنے مسجد میں جاتا ہے، دور ہے، اس وجہ سے اگر گیا تو اس کی نماز جنازہ رہے گی، یہ قریب ہی ہے لیکن وضو کرنے کی وجہ سے نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو جلدی سے وہیں پہ تیمم کرے اور تیمم کر کے یہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، ورنہ عام نمازوں میں یہ گنجائش نہیں کہ اس کو وضو بنانا پڑے گا، وہاں تیمم سے کام نہیں چلے گا۔ یہ باوجود ہے کہ یہاں پہلے میں پانی موجود ہے، جنازہ میں اس کو تیمم کی گنجائش دیں گے کیونکہ اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس کا ثانی بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ مجبوری کی وجہ سے تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کر کے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے نماز جنازہ میں کہ جوتے سمیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ جب ہم نے جوتے پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے لباس کیسا ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا لباس شلوار قمیض ہے، کوٹی ہے، ٹوپی ہے، جرابیں ہیں، تو وہ جوتے بھی ہمارے لباس کیسے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دیگر لباس کا پاک ہونا ضروری ہے تو جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جوتے پاک ہیں ان سمیت پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ادب کی وجہ سے اگر اس کو اتار کر زمین پر کھڑا ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ اگر بارش ہے، یہ ایسا میدان ہے کہ گرمی میں جو دن کے جنازے ہوتے ہیں 11 2 3 تک وہ میدان میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نیچے کھڑا ہو کے بھی تو جنازے کے دوران اسے مشہور لگانی پڑے گی، ممکن نہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ وہ اپنے جوتوں کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، اگر جوتے نیچے سے ناپاک بھی ہوں، اوپر والی سطح اگر ان کی پاک ہوئی تو یہ جائز ہو جائے گا اس کے لیے شرط، کیونکہ وہ ایک الگ سطح بن جائے گی، یہ بات جگہ پر۔ لیکن اگر کہیں مجبوراً جوتوں سے نماز پڑھ جائے تو دیکھیں وہاں سائڈ پہ اگر گھاس وغیرہ ہے اس پر جوتے اگر ناپاک ہوں تو اس کو رگڑ کے صاف کر لیں، اور اس طرح کا مٹی وغیرہ اس کو رگڑ کے صاف کر لیں تو پھر وہ جوتوں میں اس کو پاک کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ باقی کوئی صورت نہیں بن رہی اور نیچے کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اتار کر جوتے کے اوپر کھڑا ہو جائے گا تو اس وقت بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہوگی۔ اب نماز جنازہ کے بعد ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ بھی رہ جائے کہ منہ دکھاتے ہیں لوگوں کو،
سارے جنازے کا جتنے لوگ اتنے آتے ہیں وہ میت کا منہ وغیرہ دیکھتے ہیں، شرم یہ صحیح نہیں۔ اگر بہت کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا، دور سے آ گیا تو اس کو دکھا دیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اتنی دیر تک میت کو روکنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل روپے جنازے، اپنے جنازے کو جلدی سے لے کر جاؤ۔ اگر تو وہ نیک ہے تب وہ صالحہ تھا، اگر وہ شخص نیک ہے تو اگر وہ شخص نیک ہے تو آپ اس کو جلدی سے اس کی جگہ تک پہنچا دیں، اور اگر وہ شخص گنہگار ہے تو پھر تم اس کا بوجھ اپنی کندھوں سے اتارو۔ یعنی خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے جنازے کو آگے لے کر جانے کا فرمایا ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عمومی طور پر اس کو جو رواج بنا دیے گئے یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اب جب اس کو قبرستان کی طرف لے کر چلے گئے، قبرستان میں جا کر اس کو کس طریقے کار سے رکھنا ہے، قبر اس کی جو قبلے والی سائڈ ہے وہاں جا کر چرپائی رکھیں گے، چرپائی رکھنے کے بعد پھر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھا جائے گا۔ اب قبر جو ہے اس کے متعلق تھوڑے سے مسائل ہیں کہ قبر تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک لحد ہوتی ہے اور دوسری کشن کہتے ہیں۔ لحد بغلی قبر کو کہتے ہیں۔ بغلی قبر کیسے ہوتی ہے، پہلے نیچے گڑھا کھودتے ہیں سمتر، پھر اس سے یوں اندر کر کے ایک لمبائی میں سوراخ سا کرتے ہیں، اس میں میت کو رکھ کر پھر ادھر لکڑیاں رکھ کر اس گڑھے کو اوپر سے بھر دیتے ہیں۔ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یا ان علاقوں میں قبر بنائی جاتی ہے جہاں پر زمین سخت ہوتی ہے، اس کی پٹی آپس میں جڑی ہوتی ہے، وہ گرتی نہیں۔ ہمارے یہاں پہاڑی علاقوں میں تو اس قسم کی پٹی نہیں ہوتی ہے، اگر اس قسم کی لاگ بنائے تو اوپر سے گر جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں دوسری قسم کی جو قبر ہے شق جس کو کہتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے سیدھی بنائی جاتی ہے۔ اب بعض علاقوں میں پھر مزید اس میں فرق آ جاتا ہے شق میں بھی، کہ بعض جگہوں کی مٹی مضبوط ہوتی ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سائڈوں میں ہم کو بلاگ وغیرہ کی پتھر کی دیوار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پہلے وہ قبر کھود کر اوپر تک سیدھی لے آتے ہیں، پھر تھوڑی سی مزید اس کو اوپر سے چوڑی کرتے ہیں جس کے اوپر وہ پتھر والے چولہے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو وہاں کسی زائد دیوار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کہ بعض علاقوں میں ایسی صورت ممکن نہیں ہوتی ہے، زمین ایسی ہوتی ہے کہ سیدھی دیوار بنائیں گے تو وہ گر جائے گی، اس کے اوپر جو مٹی اور پتھر کا وزن آئے گا وہ ممکن نہیں ہوتا اس کو باقی رکھنا، تو پھر گنجائش ہے بلاگ یا پتھر کے ساتھ سائڈوں پہ اس کی دیوار بنا سکتے ہیں۔ قبر کی کھودنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میت کی لمبائی ناپ لیتے ہیں، پھر جو قبر کھودنے والے ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اتنے فٹ 7 کا قد ہے، وہ اس کے حساب سے کھود دیتے ہیں اس کو۔ لمبائی تو اس طرح ہو جاتی ہے۔ گہرائی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کشادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عہد کے موقع پر جب حضرات صاحب کرام شہید ہو گئے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اوسعوا، ان کی قبر کھودو اور اس میں وسعت کشادگی رکھو، وعامقوا، ان کو گہری رکھو، تو گہری رکھنے کا بھی وہ فرمایا تھا اور ان کو کشادہ رکھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَأَحْسِنْ، اور فرمایا اچھے طریقے سے اس کو کھودنا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے جب کام ہوگا بعد میں گرے گے نہیں اور اس میں مزید مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ گہرائی کے بارے میں مختلف اس میں اقوال ہیں حضرات کے۔ بعض فرمایا جتنا آدمی کا قد ہے اتنی گہری ہونی چاہیے۔ غالباً مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جتنا میرا قد ہے اتنی میری قبر کو گہری ہے۔ دوسرا بات آپ نے فرمایا کہ سینے تک ہونی چاہیے اس کی، اور تیسرا بات نے فرمایا کہ آدھے قد تک ہونی چاہیے ناف تک۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ نہیں کی جاتی ہے، تو تینوں قسم کی گنجائش ہے، جس طریقے سے بھی کریں وہ صحیح ہے۔ چوڑائی کے بارے میں اس کی اوسعوا کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ فرمایا اس کو کشادہ رکھو، فرمایا جتنا بندے کا آدھا قد ہے اتنی اس کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ قبر بنانے میں ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک غلطی ہوتی ہے، وہ کس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ جتنی مٹی وہ قبر سے نکلی ہے اتنی مٹی اوپر بھی ڈالنی چاہیے، جو زمین سے نکلی ہے وہ مٹی اوپر ڈالو۔ ہمارے یہاں آدھی ڈلتی ہے اور آدھی بچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میت کو جب دفنایا سائڈوں پہ وہ دیواریں بن جاتی ہیں، اب اونچی چاک اونچی بنا دیتے ہیں، یعنی میت کا جتنا جسم ہوتا ہے جتنا اس کے جسم میں جگہ رہتی ہے اس سے 2 گنا اوپر جگہ خالی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اوپر ہم چلے رکھتے ہیں، پتھر رکھتے ہیں، وہ جو سلے وغیرہ رکھتے ہیں اوپر مٹی ڈالیں گے تو ساری بات ساری مٹی تو نہیں آئے گی، آدھے سے زیادہ گڑا ہمارا خالی ہے۔ وہ جو ہم پتھر رکھتے ہیں جتنا یہ میت ہے، اس لیے ہم نے میت
لٹا دیا سنت طریقے سے، قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیا اور پیچھے والی دیوار سے اس کی ٹیک لگا دی تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. جس طرح ہم دائیں طرف سوتے ہیں دائیں کروٹ میں، اس طریقے سے میت کو لٹانا ہوتا ہے. جیسے اس کا جسم ختم ہو اوپر سے پھر وہ پتھر رکھ دینا چاہیے، وہ خالی سے دیش نہیں بچے گا. اب جتنے حصے میں میت ہے وہ مٹی ہماری زمین کی سطح سے اوپر کوہان کے لیے استعمال ہو جائے گی. اب باقی ساری مٹی اس کے اوپر آ جائے گی. جتنی جگہ میں نیچے میت تھی وہ والی مٹی جب ہم اوپر اس کو لے آتے ہیں اس کی قبر کی شکل بنانے کے لیے وہ وہاں پڑ جائے گی. تو اس طریقے کار سے ساری مٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے. یہ اتنی زیادہ اوپر نہیں لانا چاہیے. اب یہ کیوں رکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میت کو بٹھا کر اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے تو اس کی ٹکر اوپر نہ لگے. ایسے نہیں ہوتا. وہ عالم برزخ ہے، وہاں تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنی وسعت اس کو دے سکتے ہیں تو یہ کام بھی ہو جائے گا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دیں. وہ فرشتے جانے ان کا کام جانے، وہ وہاں خیالات جانے، ہمیں اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں جو حکم ملا ہے اس کی مٹی اوپر ڈالنی، اس کا طریقہ یہ ہے، بس اس طریقے سے ہم اس کو ڈال دیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ قبر کی تیار کرنا ہمارے لیے آسان ہے. قبر کے اوپر جو ہے وہ اس کو کوہان بنانا بھی جائز ہے اور اوپر سے چوڑی بھی جائز ہے، اوپر سے اس کو برابر کر دیں. یہ دونوں قسم کی جو ہے وہ طریقہ کار درست ہے. جس طرح بھی تصویروں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہاں بتاتے ہیں بعض جنت البقیع میں وہاں تو اکثر کوہان وہاں بنی، لیکن دیگر جگہوں میں بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر سے قبریں چوڑی. بعض امہات المؤمنین میں سے کسی کی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو قبر مبارک ہے یا دیگر حضرات کی آتی ہیں وہ چوڑی بھی آ جاتی ہیں. تو مسائل میں لکھا ہے کہ دونوں طرح درست ہے، لیکن یہ جو کوہان ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کوشش اسی کی کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے جو قبر ہے اس کو تیار کرنے میں 3 کیٹیگری آ گئی، پورے کر کے برابر سینے تک اور ناف تک، اس طرح بھی درست ہے. اور چوڑائی کے حساب سے بھی بتا دیا اور مٹی ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بتا دیا. اب میت کو جو قبر میں رکھنا ہے تو میت کو قبر میں رکھنے کے لیے دائیں طرف چرپائی ہوگی، اس کو اٹھا کر قبر میں رکھنا ہے. اب وہ کفن کے ساتھ مزید ہوتے ہیں، قبر مطابق کا خاص طریقہ ہوتا ہے جو یہاں تو ممکن نہیں ہے اس کو بتانا. وہ پٹکے سے نیچے رکھتے ہیں چادر یا رومال، ان کو پکڑ کر ان کے ذریعے سے قبر میں اتارا جاتا ہے. پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ان کو نیچے سے کھینچ کر نکال لیتے ہیں. پھر جو کفن کی انہیں گر رہی تھی پاؤں کی طرف سے لفافے کو ازار کو یہاں سے وہ گر اس کی کھول دی جاتی ہے. اور میت کو ڈالنے کے بعد اس کو جو پیچھے والی دیوار ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹیپ لگائیں گے، اس سے پہلے کوئی طریقہ ممکن ہو تاکہ اس کا چہرہ اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جانا چاہیے. اس طریقے سے میت کو اس میں ڈال دیں گے. میت کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے. جب وہ مٹی ڈالتے ہیں بلکہ میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں اس وقت دعائیں بھی ہیں، بسم اللہ الرحمن رسول اللہ یہ پڑھنی چاہیے. جب اس کے اوپر چلے وغیرہ رکھ دیں، چلے رکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے. تو مٹی ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ سے کرتے کہ آپ نے 3 لمبے بار کے ڈالی تو ایک ثواب کا کام ہے، اپنے اس کو شریک بھی ہونا چاہیے. میں نا خلق کو ایک دفعہ لا بار کے ڈالے مٹی کی، اور میں نا نوعید کو دوسری بار، اور میں نا نخرج کو یہ تیسری دفعہ اس کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس قسم کی دیگر دعا کا بھی وہاں پر سب بتاتا ہے. تو اس طریقہ کار سے ہم کسی آدمی کو جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں تو اس کی تدفین ہو جاتی ہے. اب تدفین کے بعد جو ہے اس کی قبر پر تلقین وغیرہ پڑھتے ہیں. سر کی طرف سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے، ہماری سائڈ کھڑا ہو کر آدمی سورۃ البقرہ کا آخری رکوع سے تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے جو لوگ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جو حکم آیا جہاں پر حکم نہیں ہے وہاں پر اس پر عمل کرتے ہیں. اب جنازے کو جو ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ذکر پر زور دیتے ہیں. ذکر اچھی چیزیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش چلتے تھے اور دل میں موت کے تذکرے یاد کرتے تھے تاکہ عبرت بن جائے. یہاں حکم نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں. اور میت کو دفنانے کے بعد یہ حکم ہے کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنی دیر تک بیٹھ کر اس کی قبر پر ذکر کیا جائے. وہاں بیٹھ کے کوئی تلاوت کر لیں، ذکر تسبیح کر لیں تاکہ وہ قبر کے ساتھ محفوظ ہو جائے. اور ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں جب اس پر نازل ہو رہی ہوں گی تو اس وقت جو ہے وہ حساب کتاب میں بھی اس کو آسانی ہو جائے. وہاں کا جو حکم ہے وہاں اکثریت ہمارے یہاں اس پر کوئی عمل نہیں. دفنا کے شروع کرتے ہیں سارے واپس، کم از کم 25-30 منٹ تو وہاں پر انسان کو بیٹھنا چاہیے. اور جہاں پر حکم نہیں ہے وہاں پر ہم دبا دبا کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چیزوں میں اعتدال رکھنا چاہیے. جہاں جو شریعت کا حکم ہے اسی کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے.
ये तो मोटे मोटे मसाइल तकरीबन हो गए। अच्छा, कब्र की जो पुख्तगी है उसके हवाले से ये है कि कब्र की पुख्तगी मन है। ये जो हमारे यहाँ पूरी इबादत खड़ी कर देते हैं ना, तो ये जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। किस हद तक गुंजाइश है? कब्र तो बिल्कुल कच्ची कब्र होनी चाहिए, पत्थर नुमा कोई चीज़ उससे गिरी नहीं ना जाए ऊपर। बाज़ कब्रिस्तानों में गोल का होता है, वो उनका ख्याल नहीं करता है, साथ साथ ऊपर मट्टी में लिपाई करता रहता है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ मेजॉरिटी अक्सरियत जो शहरों में रहते हैं लेकिन उनकी कब्रिस्तान गाँव में आते हैं, कहीं ईद वगैरह में जाते हैं, बाज़ बात उस मौके पे नहीं जा सकते, कहीं फौतगी में गए तो अपने किसी कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर देख लिया तो मौका मिल गया, नहीं तो फिर सालों गुजर जाते हैं। तो वहाँ पर फिर वो बारिशों से मट्टी की वजह से मट्टी फैल जाती है, कब्र खराब हो जाती है। वहाँ सिर्फ एक आध पत्थर लगाने की गुंजाइश है जो मट्टी को रोके। उसमें एक बड़ी गलती होती है आमतौर पर, हमारे इलाकों में जिस तरह है पता नहीं आप सब इलाकों में क्या करती हो। जब भी हम कब्र पक्की करते हैं बाजार के ऊपर मार्बल वगैरह का ये पत्थर एक एक लगाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी गलती होती है। मिसाल के तौर पर ये सारी कब्र है, अब ऊपर से उसकी मट्टी हटाई जाती है। मट्टी हटाकर मसलन अगर कब्र जो है वो 6 फुट है तो उसके दरमियान में 2 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी की मट्टी छोड़ देते हैं। नीचे पूरी सीमेंट की स्लेट डाल देते हैं, सारा सीमेंट डाल देते हैं। सीमेंट डालकर अब फिर ऊपर मार्बल लगाकर, मार्बल लगाने के बाद ऊपर से मट्टी डालते हैं। अब ऊपर वाली सतह में तो मट्टी नजर आ रही होती है, नीचे उसकी जो होती है ना वो सीमेंट की छत बन जाती है। अब ऊपर ये शोर आता है कि भाई एक पत्थर साइडों पे लग गया, बाकी मट्टी है, लेकिन नीचे जो स्लेट दबी हुई है वो तो उसी कवर पकड़ करने का वो में आ जाती है। तो इसमें यूं करना चाहिए कि जो कबर की दीवार है साइड में जिसके ऊपर हम चले रखते हैं, ये जो पत्थर एक एक हमने लगाना है मट्टी को महफूज करने के लिए, ये उस दीवार के ऊपर या उससे बाहर होना चाहिए। जो अंदर का खाली हिस्सा था जिसमें नीचे मैयत दफन है उसके ऊपर कोई बकी चीज नहीं आनी चाहिए। ये मैं जब पहली दफा इसका तजुर्बा हुआ, ये मसला सीखने के बाद गया तो मिस्त्री को मैंने बहुत समझाया, ये समझ उसकी पहली दफा उसकी समझ में बात नहीं आई। फिर जो मार्बल वाला पत्थर था वो भी उस साइड से उसने छोटा मंगवा दिया, लेकिन वो समझ गया, लेकिन पहली दफा काम हमारी मर्जी का नहीं हो सका। लेकिन दूसरी बार फिर उसने कहा कि जब भी हम मंगवाएंगे वो जो उसकी दीवार होती है साइडों पे जिसमें हम चले रहते हैं, उसको वो भाई इस दीवार से ऊपर या बाहर मार्बल लगेगा उस साइज से लेकर दो, या पत्थर उस साइज से बताओ जिसके अंदर नहीं आएगी। तो लिहाजा जब आप कबर से मिट्टी कटवाएं साइड में पत्थर लगाने के लिए, तो जो अंदर खाली जगह थी जिसमें मैयत दफन है उस पूरी जगह की मट्टी अपनी हालत में बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद फिर दीवार के ऊपर जो मार्बल लगेगा वो कबर के ऊपर लगने के हुक्म में नहीं आएगा। मार्बल भी शायद कीमती पत्थर, उसकी इतनी जरूरत नहीं होती। वहां पर जो आम पत्थर है उसको लगाया जाए और वो आम पत्थर वगैरह लगाकर सिर्फ मट्टी को महफूज करने के हद तक लगाया जाए। उसकी भी दो दो सतह लगाने की या उसको मुज़य्यन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया। तकरीबन मसाइल इसके हवाले से भी चूंकि आप हजरात के ज़हन में अगर इसके हवाले से कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। जी एक तो जो बंदा गुस्सा देता है, जी तो उसमें गुस्सा वाजिब हो जाता है, नहीं गुस्ल वाजिब नहीं। जो आदमी गुस्ल दे रहा है अगर वो खुद गुस्ल करे तो उसके लिए मुस्तहब है, लेकिन अगर उसके पास मौका नहीं है तो खाली वजू करके वो जाए वो जनाजा जो है ना वो पढ़ सकता है, जरूरी नहीं वो सिर्फ मुस्तहब है, उसको हुक्म है लेकिन मुस्तहब देना चाहिए। लेकिन जो मैयत होता है उसका जिस्म नापाक होता है, उसके जो पानी जिस्म को लग कर जाता है वो भी नापाक होता है। अगर वो छींटे कपड़ों पर या बदन पर किसी जगह पड़ गए हैं तो उस जगह को धोना जरूरी होगा, उन कपड़ों को धोना जरूरी होगा ताकि पाक हो जाए, नमाज जनाजा अदा कर सके, जरूरी है। जो सलाम फेरते हैं नमाज जनाजा में, जी हाथ जो है छोड़ते हैं, एक तरफ से आपने हाथ छोड़ दिया, जैसे भी दुरुस्त है,
ایک اسلام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، دونوں طرف پھیر کے چھوڑنا چاہیے. یہ تو بنیادی مسائل سے جو آپ حضرات کو بتائیں، ورنہ مسائل